السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جانے جانا۔ ناول کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ عید کا دن ہے، ہر ایک سمت ہے گہما گہمی، آنا چاہوں میں تیرے پاس تو آؤں کیسے، میری ہر سانس ضمانت ہے تیری یادوں کی، ٹوٹ کر اس سے زیادہ تجھے چاہوں کیسے۔ پنکی، ببلو، گڈو کہاں ہو؟ مہکار آنکھوں پر رومال باندھے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تینوں آواز لگاتے ہم یہاں ہیں، اور وہ آواز کا تعین کر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ٹٹولتی سنبھلتی ہوئی وہاں تک پہنچتی تو وہ وہاں سے ہنستے ہوئے بھاگ جاتے۔ بھئی یہیں رہو، اگر آپ کہیں دور گئے تو میں آنکھوں سے رومال ہٹا لوں گی اور پھر کھیلوں گی بھی نہیں۔ بہت دیر تک جب وہ اس کے ہاتھ نہ آئے تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ ان کی دھمکی نے فوری اثر کیا، وہ تینوں اس کے ارد گرد بھاگنے لگے۔ وہ ہاتھ لہرا لہرا کر انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لان میں لگے پھولوں کی مہک سے فضا مہکی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے اور وہ اکتا کر رومال کھولنا ہی چاہتی تھی کہ ببلو کی جیکٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آہا، پکڑ لیا، میں نے پکڑ لیا۔ وہ ایک ہاتھ سے جیکٹ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے رومال کھولتے ہوئے خوشی سے چیختی ہوئی بولی۔ رومال آنکھوں سے ہٹا کر وہ جھٹکے سے دور ہٹی تھی۔ وہ جسے ببلو کی جیکٹ سمجھ رہی تھی وہ اس اجنبی شخص کے کوٹ کا حصہ تھا جو اپنی بادامی آنکھوں میں شوخی اور شرارت لیے اسے تک رہا تھا۔ گھنی سیاہ مونچھوں تلے اس کی سرخی مائل لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بچوں کو شاید اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ بھی ہنستے ہوئے تالیاں بجا بجا کر شور کرنے لگے۔ آنٹی نے انکل کو پکڑ لیا، آنٹی نے انکل کو پکڑ لیا۔ خاموش، کیا بدتمیزی ہے۔ ایک دم ہی اس کا پارا ہائی ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ آنٹی، ہم نے کچھ نہیں کیا، انکل خود آپ کے سامنے آئے تھے۔ ببلو منہ بسور کر بولا۔ مسٹر، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ شرم نہیں آتی آپ کو میرے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس سے مخاطب ہوئی۔ محترمہ، آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے آپ کی پرابلم ختم کی ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ بچے آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے میں خود۔ شٹ اپ، میں آپ جیسے انسان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ وہ اتنے زور سے چیخی کہ اندر لیونگ روم میں بیٹھی ممی اور آنٹی گھبرا کر باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ ممی اس کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ آنٹی، آپ کا گھر کیا ہوٹل ہے جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے؟ وہ اس پر تیز نگاہ ڈال کر کڑوے لہجے میں بولی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ اسے نظر انداز کر کے ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اندر چلو نا شموئیل بیٹا۔ رفت آنٹی کنفیوز سی اس سے مخاطب ہوئی۔ تینوں بچے جو مہکار کو غصے سے چیختے ہوئے دیکھ کر سہم گئے تھے۔ پنکی نے رفت بیگم کا آنچل پکڑ کر ساری بات بتا دی۔ مہکار تو منہ پھلائے کھڑی تھی، البتہ شموئیل مسکرا رہا تھا۔ ارے بیٹا، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، تمہاری آنسا پھپھو کا چھوٹا بیٹا ہے، شمائل خان۔ ساری بات سن کر راحیلہ بیگم مسکرا کر مہکار سے مخاطب ہوئی۔ وہ پل بھر کو اس کے قریب آ کر زہریلے لہجے میں کہتی ہوئی بھاگتی اندر کی طرف چلی گئی۔ بیٹا مائنڈ نہیں کرنا، دراصل اشفاق نے مہکار کو بہت پیار دے کر بگاڑ دیا ہے، بہت ضدی ہو گئی ہے یہ۔ راحیلہ بیگم بڑے شیریں لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ان کے لہجے پر رفت بیگم کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، وہ مسکراتا ہوا بولا، ورنہ جس نخوت بھرے انداز میں وہ اسے کہہ کر گئی تھی، اس زہریلے انداز نے اس کا پور پور سلگھا دیا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، بھابھی کتنی مرتبہ آپ کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے آ چکی ہیں اور آپ مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ اس طرح سلوک تو نہیں کرتے نا جانو۔ راحیلہ گرین جارجٹ کی ساڑی کے فال درست کرتے ہوئے کمرے میں آ کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ اس بیوقوف نے میری اتنی توہین کی اور آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ اس میں توہین کی کیا بات ہے، کزنز میں تو مذاق چلتے ہی رہتے ہیں۔ کزن؟ او نہیں، نہ جان نہ پہچان اور کزن بن گئے۔ میں کسی سے فری ہونا پسند نہیں کرتی۔ اچھا چلو، اس کی غلطی تھی، اسے بغیر تعارف کے مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلو اب تو کھانا کھا لو، سب ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لجاجت سے بولی۔ مما، آپ کو معلوم ہے جب میرا موڈ آف ہو جائے تو مجھے بھوک نہیں لگتی، پلیز آپ جائیں اور اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی اور لائٹیں آف کر کے لیٹ گئی۔ راحیلہ بیگم خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا دلہن، مہکار کھانا نہیں کھائے گی؟ دادی جان راحیلہ بیگم کو اکیلے آتا دیکھ کر بولی۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ دادی جان، ان کے بیٹے احسان صاحب، ان کی بیوی رفت بیگم، ان کا بڑا بیٹا شہزاد، اس کی بیوی سمینہ، شہزاد سے چھوٹا فرحاد اور فرحاد سے چھوٹی زرین اور فرحین۔ سب کی نگاہیں راحیلہ بیگم کے چہرے پر تھیں۔ امی حضور، اسے بھوک نہیں ہے، دراصل وہ رات کا کھانا بہت کم کھاتی ہے۔ وہ شرمندگی مٹانے کو بات بناتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ ایسا بھی کیا اندیر ہے، چھوٹی بہو نے کئی چکر لگائے، اب ماں کے ساتھ بھی نہیں آئی۔
لو بھلا ایسی بھی کوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، نہ چچی کا ادب اور نہ ماں کا لحاظ۔ دادی حضور اپنی اینک درست کرتی ہوئی غصے سے بولی، مہکار کا بھی قصور نہیں ہے امی حضور، بچیوں کو تہذیب و آداب بچپن سے ہی سکھائے جاتے ہیں۔ اب زرین فرحین بھی تو ہیں گھر میں، مجال ہے جو کبھی اپنی منمانی کی ہو یا کبھی تیز آواز میں بولی ہوں۔ چھوڑیں بچی ہے، اپنوں میں رہے گی تو سب تمیز طریقے آ جائیں گے۔ رفت بیگم بہت خوبصورت سے جٹھانی پر بیٹی کی غلط تربیت پر طنز کر کے آخری جملے بہت لگاوٹ سے بولی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا مگر امی حضور کی سوئی مہکار پہ ہی اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی ذات کو ایسا منہ پھٹ اور خود سر نہیں ہونا چاہیے۔ کل کلاں کو پرائے گھر جائے گی تو ہم پر تھو تھو کروائے گی۔ دلہن یہ سب تمہاری بے پرواہی کا نتیجہ ہے، عمر بھر میں ایک لڑکی پیدا کی ہے، وہ بھی نہ سنبھالی گئی تم سے۔ امی بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، بھائی جان کتنا چاہتے ہیں مہک کو، اس کا اندازہ ہے آپ کو۔ مہکار بہت اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، اس عمر میں بچے ہوتے ہی ضدی اور خود سر ہیں، اور مہکار اکلوتی ہونے اور بھائی جان کی بہت زیادہ لاڈلی ہونے کے باعث کچھ ضدی ہو گئی ہے، تو اتنی پریشانی کی بات نہیں، شعور آنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ احسان صاحب امی کو سمجھاتے ہوئے بولے، ان کے لہجے میں بھتیجی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ فرحاد کے برابر بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے شموئیل کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ فرحاد کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ تیرا بیڈ روم تو نہیں ہے یار یہ؟ فرحاد کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا شموئیل کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، میرا بیڈ روم آج کل بحرین پلٹ کزن کے قبضے میں ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیوں؟ تمہیں تو اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مجبوری تو گدھے کو باپ بنا دیتی ہے، یہ تو پھر کمرہ ہے، ان محترمہ کو بلو کلر بیڈ روم پسند ہے، اور وہ بھی بیڈ روم میں تنہا سونے کی عادی ہیں، کسی دوسرے کی موجودگی میں نیند نہیں آتی۔ اس کے برابر والے روم میں آنٹی براجمان ہے، اگر وہ ایک کمرے میں ہی سو جاتی تو میں دوسرا کمرہ لے لیتا۔ فرحاد منہ بنا کر بولا۔ کیا شے ہے وہ لڑکی؟ شموئیل دلچسپی سے بولا۔ لال مرچ، ہری مرچ اور کالی مرچ ملا کر جو سفوف بنتا ہے وہ مرچ پاؤڈر ہے وہ۔ فرحاد دانت پیس کر بولا، اور اس کے انداز پر شموئیل بے اختیار ہنسنے لگا۔ ہنس لو، ابھی تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی لیے کل میں بے خیالی میں کمرے میں چلا گیا۔ میں ایک عرصے سے اس کمرے کو استعمال کر رہا ہوں، مجھے تو عادت ہے اپنے کمرے میں بغیر نوک کے جانے کی، مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ محترمہ اندر ہیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز رسالہ پڑھ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو کسی نے یہ تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ میں نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا، اب یہ آپ کا کمرہ ہے، میں اپنے کپڑے لینے آیا ہوں۔ مگر وہ نہیں مانی، اس کے کہنے کے مطابق میں کمرے سے باہر آیا، پھر دروازہ نوک کر کے باقاعدہ اجازت لی، پھر کپڑے لینے دیے۔ میں نے اسی وقت توبہ کر لی، پھر کبھی اس کمرے میں جانے سے۔ اس کو کہتے ہیں سر بھی میرا اور جوتے بھی، لڑکی نہیں ہے سرخ مرچ ہے۔ گردش میں تو میں بھی آ چکا ہوں۔ شموئیل چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتا ہوا بولا، جو ملازم ابھی رکھ کر گیا تھا۔ کیا مہکار سے تمہاری ملاقات ہو گئی؟ صبح امی نے اسپتال جاتے وقت تاکید کی تھی، بڑے ماموں کی فیملی بحرین سے پرسوں آئی ہے، ان سے ملاقات کر لوں، کیونکہ ماموں کچھ عرصے بعد آئیں گے، ان کی بیٹی اور بیوی آئی ہیں۔ امی 3 دن سے کہہ رہی تھی، آج ان کے غصے کی وجہ سے مجھے کلینک سے جلدی اٹھنا پڑا ہے۔ میں پورچ میں کار کھڑی کر کے لان میں آیا تو لیمن کلر کے سوٹ میں ملبوس ایک نازک سانولی سی لڑکی آنکھوں پر رومال باندھے ببلو، پنکی، گڈو وغیرہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تینوں ایک دم شریر ہیں، کہاں اس کے ہاتھ آتے۔ میں کافی دیر سے کھڑا ان کی آنکھ مچولی دیکھ رہا تھا، بہت دیر کے باوجود وہ تینوں اس لڑکی کے ہاتھ نہیں آئے تو لڑکی جلانے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ زرین فرحین تو نہیں ہے، یقیناً اشفاق ماموں کی بیٹی ہیں۔ میں شرارت سے اس کے سامنے جا کر دبے قدموں چلتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بچوں کو خاموش رہنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا کوٹ آ گیا اور اس نے خوشی سے چیختے ہوئے آنکھوں سے رومال ہٹا لیا، پھر وہ خوشی کی چہکاریں بدروح کی چیخوں میں بدل گئی ہوں گی۔ فرحاد نے منہ بنا کر بے ساختہ کہا، اور شموئیل اپنے کہکوں پر قابو نہ پا سکا۔ فرحاد اور وہ بچپن کے بہت گہرے دوست رہے تھے، اس لیے ان کی کوئی بات ایک دوسرے سے خفیہ نہیں تھی۔ اب یہ بلا زرین کی شادی سے پہلے جانے والی نہیں، اتنے عرصے میں نامعلوم ہمارا کیا حشر کرے گی۔ نہیں یار فرحاد، انجوائمنٹ رہے گی، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ شموئیل ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ فرحاد اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ نانی جان اور ماموں سے اجازت لے کر گھر جاؤں گا، بہت ٹائم ہو رہا ہے۔ انہیں بحرین سے پاکستان آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں مہکار کی بد مزاج اور مغرور طبیعت کی گستاخیوں کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ راحیلہ بیگم کی شامت ہر دم رہتی تھی، انہوں نے بہت چاہا وہ ان سب میں گل مل جائے، مگر وہ اپنے کمرے میں رسالوں میں مگن رہتی یا ٹیلی ویژن کھولے مختلف چینل گھماتی رہتی۔ زرین فرحین نے بہت کوشش کی اس سے فری ہونے کی،
پھر اس کا سرد اور خشک رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ان سے ملنے کے لیے رشتہ دار آتے، راحیلہ بیگم ہی ان سے ملتی۔ سب اس کا پوچھتے، انہیں بہانے کرنے پڑتے، اس کے سر میں درد ہے یا وہ سو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ امی حضور کو سوائے مہکار پر لیکچر دینے کے کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ رفعت بیگم بھی ہمدردی کے پیراۓ میں طنز پر طنز کیے جاتی اور ان کی نندیں آتی، وہ الگ باتیں سنا کر جاتی۔ راحیلہ بیگم صحیح معنوں میں عاجز اور پریشان ہو گئی تھی۔ اشفاق صاحب متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کے محلے میں ہی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، جس کی آمدنی سے گھر کا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں اور سب ہی زیر تعلیم تھے۔ ان کی والدہ گو کہ دینی دنیاوی تعلیم سے مکمل نابلد تھیں، مگر بہت سلیقہ مند اور بہترین خاتون تھیں۔ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گھر میں سلائیاں کر کے شوہر کا معاش میں ہاتھ بٹایا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، کفایت شعری کے باعث کچھ بڑی بیٹی کا جہیز بھی تیار کرتی گئیں۔ اشفاق صاحب، جن کا نمبر بڑے بھائی اور بہن کے بعد تیسرا تھا، وہ بہت محنتی اور دولت کمانے کی جستجو کرنے والے تھے، اور ان کی جستجو رنگ لائی۔ وہ جس شو روم میں نوکری کر رہے تھے، وہاں ان کی سعودیہ سے آئے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ اس شیخ کو ان کے اندر موجود بہترین صلاحیتیں متاثر کر گئیں۔ اس طرح وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دعائیں لے کر سعودیہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی بے پناہ محنت، خوش اخلاقی سے اس شیخ کے دل میں جگہ بنا لی۔ پھر وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ گھر میں بھی ان کے خوشحالی آ گئی۔ دونوں بھائیوں اور بہنوں کے اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئی۔ بھائیوں نے اپنے اپنے بزنس کر لیا۔ اب وہ اس پرانے گھر کو چھوڑ کر ڈیفینس میں محل نما کوٹھی میں رہ رہے تھے۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی اخلاق اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ احسان صاحب کی فیملی کے ساتھ امی حضور رہ رہی تھیں۔ اشفاق صاحب نے 10 سال کے عرصے میں دنیا دیکھ ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی سے ہیلپر کی جاب پر سعودیہ آئے تھے۔ ان کی ایمانداری اور محنت نے 10 سال بعد انہیں خود بڑے بزنس کا مالک بنا دیا تھا، اور بزنس کے سلسلے میں وہ دنیا کے مشہور ممالک دیکھ چکے تھے۔ اس دوران وہ 3 مرتبہ پاکستان آئے تھے، وہ بھی بہت کم عرصے کے لیے۔ تیسری مرتبہ جب وہ آئے تو امی نے زبردستی ان کی شادی کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ وہ ابھی تک کنوارے تھے۔ ان کی شروع سے یہی رٹ تھی، جب تک ان کا بزنس اپنا نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کریں گے۔ وہ عید منانے پاکستان آئے تو امی حضور نے اپنا فیصلہ انہیں سنا دیا۔ انہوں نے خاموشی سے حامی بھر لی تھی۔ یوں راحیلہ، جو دولت مند فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور امی حضور کی میلاد کی محفل میں ان کی والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہری، اور اس طرح راحیلہ بیگم شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئیں، اور اشفاق صاحب کے ساتھ وہ بھی ملکوں گھومنے لگی۔ اشفاق صاحب کا بزنس ریڈی میڈ ملبوسات کا تھا، جس کے آرڈرز اور نیو ویرائٹی کے لیے وہ گھومتے رہتے تھے۔ شادی کے 7 سال بعد مہکار پیدا ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب گھر سے دور رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے بچوں سے دور رہے تھے۔ شادی کے اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی پادرانہ شفقت نے جوش مارا تھا، اور مہکار ان کی سانسوں میں مہک بن کر دوڑنے لگی تھی۔ وہ بیوی سے زیادہ اس کا دھیان رکھتے تھے۔ بزنس کے باعث انہیں فرصت کم ہی ملتی تھی، مگر مہکار کے لیے انہیں اپنے بزنس کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بچپن سے ہی ہر جائز و ناجائز ضد وہ فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ راحیلہ بیگم انہیں منع کرتی، سمجھاتی، مگر وہ بیٹی کے معاملے میں کچھ بھی سننے کے روادار نہیں تھے۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہی ہوئی تھی، اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے وہیں بزنس سیٹ کر چکے تھے۔ مہکار 5 سال کی ہوئی تو اسکول کی چھٹیوں میں وہ پاکستان آئے۔ وہاں سب لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مہکار، جو شروع سے ہی ماما پاپا کے علاوہ اپنے ٹیچرز کو دیکھتی آئی تھی، پاکستان میں ڈھیروں اجنبی چہرے دیکھ کر گھبرا جاتی۔ سب اسے لیتے، پیار کرتے، مگر وہ اشفاق صاحب کے سینے سے لپٹی رہتی۔ دوسرا چکر انہوں نے لگایا تو مہکار 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک سمجھدار بچی تھی، مگر اس کے مزاج عام بچوں سے مختلف تھے۔ اس نے کسی کزنز کو نکاح بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اپنے کھلونے لیے اشفاق صاحب کے ساتھ ساتھ رہتی۔ راحیلہ بیگم کے پاس تو وہ بہت کم رہتی تھی۔ اس بار بھی اس کی طبیعت کو سب نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دفعہ جانے کے بعد اشفاق صاحب نے 9 سال تک پاکستان کا چکر نہیں لگایا۔ انہوں نے اپنا بزنس بحرین میں سیٹ کر لیا تھا۔ شہزاد کی شادی کے لیے بھی انہیں بلایا گیا۔ ان دنوں مہکار کی BA کے فائنل ایگزام ہو رہے تھے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ اب زرین کی شادی میں شرکت کے لیے احسان صاحب نے بھی آنے کے لیے شدید اصرار کیا تھا۔ امی حضور بھی بہت ناراض ہوئیں، اور اخلاق صاحب نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ڈانٹ پلائی، تو انہوں نے راحیلہ بیگم اور مہکار کو فوری بھیجنے کا وعدہ کر لیا، اور خود بزنس کی وجہ سے شادی سے 1 ہفتے قبل آنے کی حامی بھر لی۔ ایک سلونی شام وہ دونوں ماں بیٹی کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھے، جنہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً آدھا خاندان ایئرپورٹ پر موجود تھا، اور باقی گھر میں ان کا استقبال بہت گرم جوشی و محبت سے کیا گیا۔ ارے یہ مہکار ہے، یہ کتنی کالی ہو گئی، بچپن میں تو بڑی سرخ و سفید تھی،
امی جان سے گلے ملتی لائٹ گرین پلین سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے مہکار، جس کا سنہری چہرہ بہت فریش اور جاذب نظر لگ رہا تھا، ایک دم سے بجھ گیا۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا یہ مہکار ہے، رفعت حسب عادت مسکراتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی۔ امی حضور سے علیحدہ ہوتی ہوئی مہکار کے لب بھینچ گئے تھے۔ ہماری بھتیجی لاکھوں میں ایک ہے، بڑی پھوپھو عتیقہ اسے لپٹاتے ہوئے بولی۔ ان کے بعد بھی رشتہ دار ملنے کے لیے آتے رہے، مگر وہ جو کمرے میں قید ہوئی تو پھر باہر نہیں نکلی۔ راحیلہ بیگم پریشان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ چٹان بنی ہوئی تھی۔ آج بھی زرین کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ لینے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، دونوں پھوپھو اور تایا اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ خاندان کے خاص رشتہ دار بھی جمع تھے۔ زبردست شور و غل کی آواز بند کمرے میں بھی گونج رہی تھی۔ چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، سب مہمان آ چکے ہیں۔ آپ کی دادی اور آنسا پھوپھو بار بار آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ آنسا پہلے بھی 4 مرتبہ آ چکی ہیں، آپ کی ایک دفعہ بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وہ بہت بے قرار ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ اس کے براؤن سرخی مائل بال سنوارتے ہوئے بولی۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ اپنے مخصوص چڑچڑے لہجے میں بولی۔ وہ سگی پھوپھو ہیں آپ کی، آپ سے محبت ان کی فطری بات ہے۔ یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہاں کے لوگوں کی دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کی عادت ہے۔ ہم غیروں میں ٹھیک تھے مما، وہاں مجھے کسی نے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بد مزاج اور چڑچڑی ہوں، بدصورت و کالی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ راحیلہ بیگم کا تو گویا کسی نے دل نوچ لیا۔ کس نے کہا ہے میری بیٹی کو کالی بدصورت؟ وہ اسے سینے سے لگاتی ہوئی شدید غصے سے بولی۔ ان کی زبان نہیں آنکھیں کہتی ہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے نام تو بتاؤ، پھر دیکھو میں کیسے کہنے والوں کے دماغ درست کرتی ہوں۔ تماشا بنا کر رکھ دیا ہے میری جان کو۔ مجھے نام بتاؤ ان کے۔ میری بیٹی جیسی حسین اور ایجوکیٹڈ لڑکی پورے خاندان میں نہ ہوگی۔ راحیلہ بیگم کے جسم میں پتنگے لگ گئے تھے۔ لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جل کر رہ گئی تھی۔ چھوڑیں مما، ہمیں کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، چلے جائیں گے کچھ عرصے بعد واپس بحرین۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، وہ بیگ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اسے بھی شاید ان پر ترس آ گیا تھا جو خاموشی سے تیاری میں لگ گئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، کون لڑکی کر سکتی ہے میری بیٹی کا مقابلہ؟ راحیلہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ گولڈن شلوار دوپٹے، بلیک کلر کی جلملاتی قمیض، زیب تن کیے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ مستزاد لائٹ میک اپ نے اس کے سنہرے رنگ کو چمکا دیا تھا، آئرس دمک اٹھے تھے۔ کالی بڑی بڑی آنکھوں میں مغرورانہ چمک تو ہر وقت رہتی تھی۔ ستواں ناک کے نیچے نازک لپ پنک لپسٹک سے گلاب کی مانند لگ رہے تھے۔ کانوں میں پرل کے بلیک گولڈن آویزے تھے، بالوں کو اس نے گولڈن اسکارف سے باندھ رکھا تھا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، سوٹ کے میچنگ کے خود سے پہنے اور پرس لے کر راحیلہ بیگم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ موسم سرد تھا، اس وجہ سے دوسرے فلور پر بنے ہال کو مہمانوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ نیچے صرف ملازم نظر آ رہے تھے جو کھانے کا انتظام کرتے پھر رہے تھے۔ مہکار راحیلہ بیگم کے ساتھ دوسرے فلور پر آ گئی۔ ہال بہت بڑا تھا اور بہت جدید طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اندر نیچے قالین پر تمام نوجوان پارٹی موجود تھی۔ ہال کے دوسرے پورشن میں تمام گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ تیز آواز میں انگلش میوزک بج رہا تھا۔ لڑکیوں کے کہکے اور بھاگتے دوڑتے بچوں کی بے پناہ شور نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ مما، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ مما کچھ نہیں بولی کیونکہ انہیں اندر آتا دیکھ کر آنسا بے تابی سے مہکار کی طرف بڑھی تھی۔ ماشاءاللہ مہکار نے کیا رنگ روپ نکالا ہے، وہ حیران سی مہکار کو سینے لگا کر بھینچتی ہوئے بولی۔ بالکل بائی جان کی کاپی ہے، وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی۔ راحیلہ بیگم مسکراتی ہوئی اپنی ساس کی طرف آگے بڑھ گئی تھی۔ بالکل غلط کہہ رہی ہیں امی، آپ ماموں جان تو ماشاءاللہ بہت حسین سرخ و سفید رنگت کے مالک ہیں۔ ان کے پیچھے آتا ہوا شموئیل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا جلانے والے انداز میں بولا۔ میری بیٹی کسی سے کم ہے؟ دیکھ لو، پوری محفل میں الگ لگ رہی ہے میری بیٹی۔ وہ مہکار کے چہرے کے رنگ کو تیزی سے تبدیل ہوتے دیکھ کر شموئیل کو گھورتی ہوئی پیار سے بولی۔ ظاہری بات ہے، ڈھیروں گلابوں میں بلیک روز تو الگ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ آنٹی انہیں پٹر ڈال کر رکھیں، وہ زیر خند سے کہتی ہوئی ایک ادا سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھ لیا آپ نے امی اپنی بھتیجی صاحبہ کی تمیز؟ شموئیل براؤن واسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ آنسا بیگم ہکا بکا کھڑی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خوش مزاج ملنسار بھائی کی بیٹی اس قدر بدتمیز منہ پھٹ ہوگی۔ غلطی اس کی نہیں تمہاری ہے، نہ سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو، ہر کسی سے مذاق شروع کر دیتے ہو۔ وہ اپنی جھیم مٹانے کے لیے اسے الزام دیتے ہوئے بولی۔ تم کیا بزرگوں میں گھسی بیٹھی ہو؟ آؤ نا، وہاں سب جمع ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ فرحین راحیلہ بیگم کے قریب صوفے پر بیٹھی منہ پھلائے مہکار سے بولی۔
جاؤ بیٹا، راحیلہ بیگم اس کے انکار کرنے سے قبل ہی بول اٹھی۔ وہاں گھر کے سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی زبردستی فرحین کے ساتھ اس پورشن میں آ گئی جہاں سب کزنز جمع ہنگامہ مچائے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹی پھپھو کی بیٹی اربا ہے، فرحین نے گلابی چہرے والی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بلو کڑے ہوئے سوٹ میں پھول کی طرح کھل رہی تھی۔ مہکار نے اس کے چہرے پر رشک بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ چھوٹی پھپھو کی بہو ہیں، مہوش بھابھی، پچھلے سال ہی یہ ہماری بھابھی بنی ہے۔ مہوش بھی سرخ و سفید چہرے والی پرخلوص لڑکی تھی، بہت گرم جوشی سے اس سے ملی تھی۔ فرحین نے وہاں موجود تمام لڑکیوں سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ سب لڑکیاں سرخ و سفید رنگت کی مالک تھیں۔ مہکار انہیں دیکھ کر بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو گئی تھی۔ کتنے بدتمیز بچے ہیں، کس قدر شرارتیں کر رہے ہیں۔ وہ شور مچاتے بچوں کو دیکھ کر بگڑے لہجے میں بولی، پلیز آہستہ بولو نا، سب کی والدائیں بیٹھی ہیں، برا مان جائیں گی۔ فرحین نے اس کا ہاتھ دباتی ہوئی گھبرا کر آہستہ سے بولی، برا ماننے کی کیا بات ہے، بچے ان کی بے پرواہی کی وجہ سے تو بدتمیز ہوئے ہیں۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی، آؤ چلو زرین آپی کے پاس چلتے ہیں۔ فرحین گھبرا کر اس کو دوسرے کمرے میں لے آئی جہاں زرین کے پاس سب کزنز بیٹھی تھی، وہیں صوفوں پر تمام لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اندھیرا کیسا چھا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کیسا اندھیرا میری آنکھوں میں چھا گیا۔ فرحین کے ساتھ مہکار دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شموئیل اس کو دیکھتے ہی چیخنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات تھے جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ لہراتا ہوا چیخ رہا تھا۔ سب بوکھلا کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ابھی تو کتنا ہنسا رہے تھے لطیفے سنا سنا کر، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تایا کی بیٹی فریا پریشانی سے بولی۔ کمرے کی تمام لائٹیں آن کر دی گئیں۔ اسے صوفے پر بٹھا کر کوئی سر دبا رہا تھا، کوئی پاؤں۔ زرین خوفزدہ سی اپنے آنچل سے اس کے چہرے پر ہوا کر رہی تھی۔ مہکار بھی حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے سب فراموش کر چکے تھے۔ اربا آنٹی کو بلا کر لاؤ نا، مہوش گھبرا کر بولی۔ بھابھی نہیں، مت پریشان کریں، ان کے آنے سے میری آنکھیں نہیں آ جائیں گی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میری آنکھیں تو بلیک بیوٹی کی نظر ہو گئی ہیں۔ مہکار نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی شرارت بھری آنکھوں کی چمک اس سے مخفی نہیں رہ سکی۔ وہ فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے قہر بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور سرخ چہرہ لیے پستول سے نکلی گولی کی طرح دروازہ دھاڑ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ جو سب شموئیل کو مشورہ دینے میں مصروف تھے، دروازے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر وہ جا چکی تھی۔ ارے یہ مہکار کو کیا ہوا؟ فرحین حیرت سے بولی۔ فکر مت کرو فرشتے، جلدی جلدی میں اس کے کچھ اسکرو ٹائٹ کرنے بھول گئے ہیں۔ فرحات کی اطلاع پر وہاں زبردست قہقہ پڑا تھا۔ ارے شموئیل بھائی ٹھیک ہو گئے؟ تعجب خیز آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ کچھ دیر کالی آندھی آنکھوں پر چڑھ گئی تھی۔ آندھی گئی آنکھیں آ گئی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، فریحہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا اشارہ کوئی نہیں سمجھا تھا۔ شموئیل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھی تک تھی۔ ایک ہفتے بعد زرین کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ روزانہ شاپنگ سینٹرز کے چکر لگ رہے تھے۔ لڑکیاں جدید ملبوسات کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی امنگ میں ٹیلرز کو بوکھلائے ہوئے تھیں۔ عورتیں اپنے بچوں اور شوہروں کے لیے شاپنگ میں الجھی ہوئی تھیں۔ رفعت آنٹی وغیرہ زرین کے جہیز کے سامان کو پیک کروانے میں مصروف تھی۔ چچا تایا شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ پورے گھر میں مصروفیات پھیلی ہوئی تھی۔ ایک اس بے پرواہ عدم بیزار مہکار کا وجود تھا گھر میں، جو ہر دلچسپی سے یکسر بے نیاز اپنے کمرے میں بند اپنے مشاغل میں لگی رہتی تھی۔ راحیلہ بیگم نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ بہو مہکار کہاں ہے؟ سب لڑکیاں نظر آ رہی ہیں؟ دادی جان سروتے سے چھالیاں کاٹتی ہوئی زرین کی مایوں کے جوڑے کو دیکھتی ہوئی راحیلہ سے بولی۔ وہ کمرے میں ہے، راحیلہ بیگم آہستہ سے بولی۔ سارے خاندان کی لڑکیاں آ گئی ہیں، کیسی ہنستی کھلکھلاتی تتلیوں کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی ہیں۔ یہ کون سا موقع ہے کمرے میں بند ہو کر بیٹھنے کا؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، خاندان والے کیا رنگ ڈھنگ دیکھیں گے تمہاری بیٹی کا؟ وہ کوئی بچی نہیں رہی، پڑھائی سے بھی فارغ ہو گئی ہے، کون ایسی لڑکی کو بہو بنائے گا؟ اس کے مزاج ہمیشہ آسمان پر رہتے ہیں۔ امی حضور آپ ہمیں بتائیں میں کیا کروں؟ میں سمجھ رہی تھی ہم اپنے ملک سے دور ہیں، اپنے لوگوں سے دور ہیں، جب ہم اپنوں میں جائیں گے تو مہکار مل جل جائے گی سب میں، کیونکہ وہاں تو سب غیر ہی ہیں، اور ملاقات بھی آپس میں کبھی پارٹی وغیرہ میں ہوا کرتی تھی کسی سے۔ اب یہاں اس کا رویہ دیکھ کر مجھے خود اتنی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہاں آ کر ہی میں نے محسوس کیا ہے وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ راحیلہ بیگم اس وقت ساس کے پاس تنہا بیٹھی تھیں۔ دیورانی جٹھانی اور نہ ہی کوئی نند تھی، اس لیے وہ بھی آزردہ سی دل کی بات ان سے کہہ رہی تھی۔ یہ نئی بات کی تم نے، بیٹی تو ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور باپ سے مانوس کیوں ہو گئی اتنی؟ وہ پان بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس پر توجہ ہی اتنی دی ہے۔ وہ دانستہ ساس کے سامنے اشفاق صاحب کا نام لے سکی۔
راحیلہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ تیار ہو نا بھائی، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد زرین کو مایوں بٹھا دیں گے، ان کی بڑی نند عتیقہ اندر آ کر بولی تو وہ تیار ہونے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ لائٹ گرین جارجٹ کے ایئر لائن فراک سوٹ پر بلیک کوٹی پر ملٹی کلرز کی کڑھائی میں ملبوس وہ بڑی شان و بے نیازی سے اکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ بڑا سا گرین دوپٹہ اس کے شانوں پر تھا، کانوں میں اس کے جگمگاتے ڈائمنڈ کے ٹاپس تھے، سنہری چہرے پر میک اپ کے بغیر بھی خاصی کشش تھی، ہونٹ اس کے ڈارک میرون لپسٹک سے حسین لگ رہے تھے، بالوں کی سادہ چوٹی اس کے بائیں شانے پر پڑی تھی۔ تمام کزنز اور رشتہ دار لڑکیاں وہاں موجود مایوں کے بعد گانے اور دوسرے پروگرامز کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ کچھ کزنز نے اسے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تھی، مگر وہ بہت سرد مہری سے انکار کر چکی تھی۔ اسے اپنے غیر ممالک میں پرورش پانے اور اپنے باپ کی بے حساب دولت پر حد سے زیادہ گھمنڈ تھا۔ وہ بچپن سے ہی شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی آئی تھی اور ان کے تعلقات بھی اعلیٰ ترین فیملیز سے رہے تھے۔ یہاں اپنے لوگوں میں آنے کے بعد اس کے مزاج اور زیادہ آسمان پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ اشفاق صاحب کے خاندان میں زیادہ تر رشتہ دار متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی پذیرائی بھی بہت اچھی طریقے سے کی تھی۔ ہمارے معاشرے میں باہر سے آنے والے رشتہ داروں کو اتنی اہمیت فوقیت دی جاتی ہے جیسے وہ آسمان سے اتر کر آئے ہوں، یہی حال اس کا تھا۔ راحیلہ بیگم تو خوش مزاج تھیں، وہ سب ہی سے اخلاق سے ملی تھی اور سب میں ساتھ لائے ہوئے تحائف بھی تقسیم کیے تھے، مگر مہکار کی زرپرست سوچ نے الٹا اثر لیا تھا۔ وہ اپنے معیار سے کم لوگوں سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی شامت کا مارا رشتہ دار مارے مروت کے اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تو وہ تیوری پر بل ڈالے ایسی رعونت سے جواب دیتی کہ مخاطب دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہ کرتا۔ شموئیل کلینک سے سیدھا ماموں کے ہاں ہی آ گیا تھا، کیونکہ اس کی فیملی زرین کی شادی کے سلسلے میں شرکت کرنے کے لیے آج یہاں آ گئی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے شموئیل کی نظر سامنے بڑے کمرے میں صوفے پر بڑے کروفر سے بیٹھی مہکار پر پڑی۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ وہ صوفے پر اس طرح اکڑی بیٹھی تھی جیسے کوئی مغرور شہزادی اپنی کنیزوں کے درمیان بیٹھی ہو۔ شموئیل کی رگ شرارت بھڑکی تھی، مگر پھر وہ خاموشی سے میڈیکل باکس اٹھائے نانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور بات لے کر اپنی تھکن دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں مہکار کا چہرہ تھا۔ اسے اپنے اس مغرور بدمزاج بددماغ کزن کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ماما کے اصرار پر نیچے زرین کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور وہاں موجود لڑکیوں کو گانے وغیرہ کے پروگرام بناتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ زرین کے لیے دادی جان کے حکم پر اس کے کمرے کے ایک کونے میں خوبصورت پھولوں کی لڑیوں سے پردہ بنا دیا گیا تھا۔ نیچے قالین پر اس کے لیے نرم بڑا سا بستر بچھایا ہوا تھا، جہاں گول تکیوں کے سہارے کزنز اور سہیلیوں میں مایوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مہکار اس کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسے ہو بھئی مہکار؟ بڑے تایا کی بیٹی شمسہ وہاں بیٹھی ہوئی مہکار کے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میری آپ سے فرینڈ شپ کب ہے جو آپ یوں بے تکلف ہو رہی ہیں؟ وہ اپنا شانہ سہلاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ شمسہ شرمندگی کے مارے وہاں بیٹھی لڑکیوں سے نگاہ نہ ملا سکی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ زرین کے روکنے کے باوجود وہ وہاں نہیں رکی۔ ارے لڑکیوں، اب بچے کا پیچھا چھوڑ بھی دو، سارے دن کا تھکا ہوا اسپتال سے آیا تھا، اب تم نے ہلے گلے میں لگا دیا۔ دادی جان لڑکیوں کے بیچ ڈھولک سنبھالے بیٹھے ہوئے شموئیل کو دیکھ کر پیار سے بولی، جس کے مسکراتے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ سچ شموئیل بھائی کی آواز میں غضب کی کشش ہے، ان کو ڈاکٹر نہیں سنگر بننا چاہیے تھا، ایک کزن متاثر لہجے میں بولی۔ سب نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شموئیل پچھلے سال ہی امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ اس نے ہارٹ سرجری میں اسپیشلائز کیا۔ یہاں آتے ہی اسے گورنمنٹ اسپتال میں جاب مل چکی تھی اور اس نے اپنا ایک درمیانے درجے کا چھوٹا سا اسپتال نما کلینک بھی کھول لیا تھا، جو بہت تھوڑے عرصے میں بہت پاپولر ہو گیا تھا۔ شموئیل بذات خود بہت شوخ و شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ لمبے قد اور وجیح اور سفید رنگت اور اعلیٰ ترین جاب کی وجہ سے خاندان کی لڑکیوں اور والداؤں میں بہت پسند کیا جاتا تھا، لڑکیوں کا آئیڈیل تھا۔ بلکہ بڑے ماموں کی بیٹی فریحہ، جو خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، وہ تو اپنا حق سمجھتی تھی اسے، اور وہ فری بھی بہت تھا اس سے۔ اگر ڈاکٹر بامروت و خوش اخلاق ہو تو مریض کا آدھا مرض تو ڈاکٹر کی باتوں سے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس کی متلاشی نگاہیں راحیلہ بیگم کے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک اس نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھی تھی، پھر وہ ڈریس چینج کر کے آیا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کام میں نظر نہیں آئی تھی۔ راحیلہ بیگم کو اس نے 3-4 بار اوپر کے چکر لگاتے ضرور دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے آثار ہوتے تھے۔ یہ لو بیٹا فرحات کے کمرے کی چابی، اس کے پاس ہی سو جانا، اور تو سب کمروں میں مہمان ہیں۔ رفت بیگم اسے چابی دیتی ہوئی بولی۔ فرحات سو گیا ہے کیا؟ وہ چابی لیتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ مجھ سے ایک چابی پہلے لے گیا تھا۔ چلو بھائی سوئیں گے، 2 بج رہے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ شموئیل کے جاتے ہی فریحہ بھی اٹھ گئی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، نیند تو آئے گی، فرحین اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ شموئیل نے دروازے کے لاک کو کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرہ نائٹ بلب کی خوابناک روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ گرمایا ہوا تھا۔
اور یہ یہاں مزے سے سو رہا ہے پڑا ہوا، میں سمجھ رہا ہوں ماموں کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ لاک کر کے سلیپر سائڈ پر اتارے اور بیڈ پر بے خبر سوتے ہوئے فرحاد کے برابر پر لیٹ گیا۔ سو رہا ہے یا مر گیا؟ اس نے اس پر سے کمبل کھینچ کر اوڑھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک زوردار لات اس کی کمر پر جمائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ نسوانی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس نے بوکھلا کر اپنے برابر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کو کمرے کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جسے اس نے فرحاد سمجھ کر لات جمائی تھی وہ مہکار تھی، جو شدید تکلیف سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ تکلیف اور حیرانگی سے اپنے قریب سکتے کی کیفیت میں بیٹھے شمول کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ آپ یہاں تو فرحاد سو رہا تھا۔ بولڈ اور حاضر دماغ شمول بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، مہکار بمشکل اٹھتے ہوئے بولی۔ پھول کی مار بھی جن کو پتھر بن کر لگتی ہے، وہ اس مزاج کی لڑکی تھی جو شمسا کا ہلکا سا بے تکلفی کا تھپڑ نہ برداشت کر سکتی تھی۔ شمول جیسے توانا اور جوان مرد کی بھرپور لات نے اس کی کمر کی ہڈیاں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ آپ زور سے سانس لیں، وہ پریشانی سے بولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں گلابی ڈھیلے ڈالے سوٹ میں ملبوس، دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بال، گہری نیند سے جاگی سرخ خمار آلود آنکھیں لیے وہ دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا پاتا، مگر اس وقت اسے دونوں کی بھیانک بدنامی کا ڈر تھا۔ وہ خوفزدہ تھا اس کی چیخنے کی آواز نیچے نہ چلی گئی ہو۔ آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ وہ بری طرح روتی ہوئے بولی۔ تکلیف کے باعث اس سے سیدھا نہ بیٹھا جا رہا تھا۔ آہستہ بولو، نیچے سب جاگ رہے ہیں۔ بتا تو رہا ہوں، آنٹی نے چابی دی تھی کہ فرحاد یہاں سو رہا ہے۔ آپ اس کمرے میں کیوں ہیں؟ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ اس کمرے میں چھپکلی میرے بیڈ پر گر گئی تھی، نامعلوم کہاں سے۔ میں اس کمرے میں دوبارہ نہیں سو سکتی تھی۔ ماما نے دوسرے کمرے دیکھے، سب میں مہمان تھے۔ اس کے کمرے میں فرحاد بھائی انہیں نظر آ گئے تھے۔ ممی نے وہ کمرہ انہیں دے دیا اور میں اس کمرے میں سر درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ شاید اس ٹیبلٹ کی وجہ سے مجھے اتنی گہری نیند آئی تھی، ورنہ آپ اس طرح اندر نہیں آ سکتے تھے۔ وہ آنسوؤں کے دوران اسے گھورتی ہوئی بتانے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ غلط فہمی سے آ گیا ہوں، وہ زچ ہو کر بولا۔ پھر اب جائیں نا، کیوں ہیں یہاں پر؟ وہ آہستگی سے سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ یہ آپ اس طرح مت سیدھی ہوں، ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچے گا۔ اپنے دونوں ہاتھ دیں میرے ہاتھوں میں۔ کیوں؟ میں نہیں دیتی، وہ غصے سے بولی۔ یہ ضد کا وقت نہیں ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جائیں گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے لباس سے نکلتی مسحور کن مہک شموئیل کی نس نس میں بس گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا اس سے دیا تھا۔ مہکار کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی تھی تکلیف سے۔ دوسرے لمحے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کمر کا درد بالکل غائب ہو گیا تھا۔ شموئیل دور صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جائیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ درد غائب ہوتے ہی وہ جھٹکے سے بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ دروازے سے تو نہیں جا سکتا، کسی نے دیکھ لیا تو کل کی سب سے بڑی خبر ہماری ہی ہوگی، شموئیل باہر کھلنے والی کھڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مہکار کچھ نہیں بولی۔ شموئیل نے آہستہ سے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ نیچے اسٹور نما کمرہ تھا، جہاں آٹے چاول وغیرہ کی بوریاں اچھی تعداد میں رکھی تھیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی آپ جائیں بھی، مجھے اب سخت نیند آ رہی ہے، وہ اسے دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ نیچے دیکھے بغیر چھلانگ مار دوں اور لنگڑا ہو کر بیٹھ جاؤں؟ اچھا ہے یہاں سے دور جاؤں تاکہ مجھے کچھ نظر آئے۔ وہ زیادہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ کھڑکی خاصی وسیع تھی اور اس کے آگے ریلنگ وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ شموئیل ایک چست میں اس پر چڑھ گیا۔ دونوں پاؤں اس نے کھڑکی سے باہر لٹکائے۔ وہ ابھی چھلانگ لگانے کے لیے مناسب جگہ دیکھ رہا تھا کہ مہکار نے دونوں ہاتھوں سے اسے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ اس اچانک دھکے سے سنبھل نہ پایا تھا، نیچے گرتا چلا گیا۔ اب پتہ چلے گا کیسے آنکھوں میں اندھیرا چھاتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی اندر سے بند کر لی اور پردہ درست کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے شموئیل کو دھکا دینے کا ذرا بھی دکھ یا خوف نہیں تھا۔ آخر تجھے سوجی کیا تھی رات کو چھت پر چڑھنے کی؟ نانی جان لیٹے ہوئے شموئیل سے بولی۔ میں نے سنا ہے آدھی رات کو آکاش سے پریاں اترتی ہیں، مجھے تو بچپن سے شوق ہے پریوں سے ملنے کا، سو موقع دے کر میں چھت پر چڑھ گیا۔ ابھی میں آسمان پر نگاہیں جمائے پریوں کی آمد کا منتظر ہی تھا کہ نامعلوم کس طرح لڑکھڑا کر چھت سے نیچے گرا، اور یہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میں آٹے کی بوریوں پر گرا تھا، ورنہ اس بدرو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آخری جملہ وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ بچپن چھوڑے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، مگر پریاں ابھی تک خیال سے نہیں نکلی ہیں۔ کل کو پھپھو یہ گاتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ پری کہاں سے لاؤں، تیری دلہن کیسے بناؤں؟ فرحاد ہنستا ہوا بولا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب مسکرا اٹھے۔
زرین کی شادی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ آنسا بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی فریہ منہ بنا کر بولی۔ وہ کھڑکی سے بے اختیار گرا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ نیچے آٹے کی بوریاں تھیں جس پر وہ گرا تھا، اس لیے اس کی ہڈیاں تو بچ گئی تھیں مگر وہ شدید درد کے باعث 2 دن بستر سے اٹھ نہ سکا۔ ان 2 دنوں میں زرین رخصت ہو چکی تھی اور اس کا ولیمہ بھی ہو گیا تھا۔ فریحہ نے دونوں تقاریب شموئیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے بے دلی سے اٹینڈ کی تھی۔ وہ بے حد و وجیز اسمارٹ شموئیل کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ شموئیل نے بھی اس کی دیوانگی محسوس کی تھی مگر وہ اسے ایسا کوئی رسپانس نہیں دے سکا تھا جس سے اس کے جذبوں کو زندگی ملتی۔ کزن سے شوخیاں اور شرارتیں کرنا تو اس کی فطرت میں شمار تھا مگر فریحہ سے وہ بہت محتاط ہو کر بات کرتا تھا کہ کہیں وہ اس کی کسی شوخی کو غلط پیرائی میں نہ لے لے، مگر وہ خود کو سنبھال نہ سکی تھی۔ اشفاق صاحب حسب وعدہ زرین کی شادی سے 1 دن پہلے پاکستان آ گئے تھے اور انہیں دیکھ کر جہاں مسرت کا احساس ہوا وہیں مہکار میں بھی خوشگوار تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اشفاق صاحب کے ساتھ سب تقریبوں میں شریک ہوئی تھی۔ اس کی دلچسپی کی وجہ شموئیل کی غیر موجودگی تھی، اس کی وجہ سے وہ زیادہ کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا، چہرے کی نقوش بہت خوبصورت ہے اور اس کی منفرد نشست و برخاست نے اسے دلکش و پرکشش بنا دیا تھا مگر وہ اپنے گندمی رنگ کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار تھی۔ ماں باپ کے درمیان وہ خود کو کمتر محسوس کرتی تھی مگر ان کی بے پناہ محبت اور توجہ کی وجہ سے کبھی ان پر ظاہر نہ کر سکی تھی۔ یہاں آتے ہی پہلا ریمارکس اسے تائی جان کی جانب سے ملا تھا، پھر چچی کی طنزیہ تائید بھی۔ کچھ رشتہ داروں نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ سرخ و سفید ماں باپ کی بیٹی کس پر گئی۔ سب سے زیادہ زجر اسے شموئیل نے کیا تھا۔ وہ دانستہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ اگر نادانستہ اس سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ غیر محسوس انداز میں نئے نئے ریمارکس اسے دیتا تھا، کوئی سمجھتا یا نہیں مگر وہ اس معاملے میں بے حد حساس تھی۔ اس کے پہلے جملے پر ہی وہاں سے پلٹ جاتی تھی، اس لیے وہ اس سے الرجک تھی۔ مغربی افق پر سرخی چھائی ہوئی تھی، سورج پہاڑوں کے پیچھے آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، شفاف آسمان پر بادلوں کے سفید ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ پنچھی قطار در قطار اپنے آشیانوں کی طرف تیزی سے منہ پرواز تھے۔ مہکار پرپل سوٹ پر بلیک سویٹر پہنے ارد گرد سے بے نیاز قدرتی حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی خاموشی سے دبے قدموں چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ریلنگ سے جھکی چائے پیتے ہوئے ڈوبتے سورج کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی چیز پٹ سے اس کے سر پر گری ہو۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، بائیں ہاتھ سے سر جھاڑا تو ہاتھ میں نرم سی چیز آئی اور ہاتھ میں پکڑی چھپکلی پر جیسے ہی اس کی نظر گئی اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے دور پھینکا، چائے کا کپ تو پہلے ہی گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ ارے اتنی ننھی سی چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ ستون کے پیچھے سے شموئیل نکلتا ہوا کہکا لگا کر بولا۔ اگر آپ پر گرتی نہ تو پھر پوچھتی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گور کر بولی۔ یہ لیجیے ہم پر گر گئی، اب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے فرش پر پڑی چھپکلی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ چھپکلی بے حس و حرکت اس کے ہاتھ پر پڑی ہوئی تھی۔ آخر آپ اپنی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، زیر خند سے بولی۔ کیا ضرورت تھی یہ ربڑ کی چھپکلی میرے سر پر ڈالنے کی؟ چھپکلی کو آپ کا سر پسند آ گیا تھا، وہ خود ہی میرے ہاتھ سے پھسل کر آپ کے سر پر گر گئی۔ براؤن پتلون پر براؤن شرٹ پہنے اس کا دراز قد نمایاں تھا، سرد ہوا کے باعث اس کا وجیح چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گھنی مونچھوں تلے اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اگر اس دن میں آٹے کی بوریوں کے بجائے فرش پر گر جاتا تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ تو گر جاتے، کس نے منع کیا تھا؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ میں ابھی سب گھر والوں کو بتاتا ہوں، آپ نے مجھے دھکا دیا تھا۔ شموئیل نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ شوق سے بتائیں، پھر سب خود ہی آپ سے پوچھ لیں گے آدھی رات کو آپ میرے بیڈ روم میں کیوں آئے تھے؟ اوکے بائے، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ شموئیل لاجواب سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جو وہ اتنی لمبی مدت یہاں رکے تھے۔ پہلے گھر والوں کو تجسس تھا، پھر رشتہ داروں میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ اشفاق صاحب بہت پریشان و مزمل دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کوشش تو بہت کی اپنی حالت پوشیدہ رکھنے کی، مگر بڑھتے دنوں کے ساتھ ہی ان کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان کے بڑے اسٹاک گودام اور کارخانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی تھی جس سے تمام مال فیبرکس تھے اور مہنگی ترین مشینیں جل گئی تھیں۔ 2 مزدور بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس صورتحال سے ان کی مخالف پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا، 2 مزدوروں کی ہلاکت کا جواز بنا کر ان پر مقدمہ کر دیا گیا۔ اشفاق صاحب جو نیک اور دنیاوی چالاکیوں سے پاک تھے، وہ اپنے دشمنوں کی چال میں بری طرح پھنس گئے، جھوٹے مقدمے پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا مگر وہ مقدمہ جیت نہ سکے۔ مخالف پارٹی کو ہر جانے کے طور پر لاکھوں ڈالرز انہیں دینے پڑے۔ مزدوروں میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، اس کے مطالبے روز بروز بڑھتے گئے اور آخر انجام کا رب کیا، کارخانوں میں تالے ٹالنے پڑے، فارن اکاؤنٹس ان کے ختم ہو چکے تھے۔
کاروبار بالکل ان کا تباہ ہو گیا، وہ کاروبار جیسے جمانے کے لیے انہوں نے ہر قدم مضبوطی سے رکھا تھا، مختصر سے عرصے میں یوں تباہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح ہراساں و پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے حالات سے بھائی بہن ماں سب آگاہ ہو گئے تھے۔ بھائیوں نے وقتی تسلی دے کر آنکھیں چرا لی تھیں، بہنیں بھائی کے دکھ میں شریک تھیں، امی حضور کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ سب کو حیثیت دلوانے والا ان کا بیٹا عمر کے کس دور میں آ کر گردش معاش میں پھنسا تھا۔ اس وقت بھی وہ راحیلہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پروقار چہرے پر دکھ جیسے ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے بچے دکھ نہیں کر، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اللہ جلد تیرے حالات بدل دے گا۔ امی، حالات بدلنے کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہے جتنا اپنوں کے بدلنے کا دکھ مجھے اندر سے تنہا کر گیا ہے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں کے لیے، وہاں سے بے حساب پیسہ بھیجا ہے ان کے کاروبار کے لیے، پھر بچوں کے بزنس، منگنیوں اور شادیوں کے لیے بھی مجھ سے پیسہ منگواتے رہے ہیں۔ میں نے کبھی ان میں فرق محسوس نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا ان کے بزنس کا پیسہ کہاں جاتا ہے، مگر آج میرے سگوں نے میری بیٹی کو بہو بنانے سے انکار اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک تباہ حال بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے بازو اپنے بھائی سمجھ کر بات کی کہ اپنے ہی اپنوں کو سمیٹتے ہیں، مگر انہوں نے میرا سارا مان، میرا سارا فخر مٹی میں ملا دیا۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی، امی کے دل پر تو جیسے کسی نے چھری چلا دی تھی۔ راحیلہ بیگم بے اختیار رونے لگی۔ مت رو میرے بچوں، وہ ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے برائی آواز میں بولی، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، اب بیٹے ماں کی نہیں بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ مہکار بہت اچھی لڑکی ہے، صرف تمہارے بیجا پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ لڑکی کو بہت سمجھداری سے پرورش کرنا پڑتا ہے، مگر تم نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ امی، میری بیٹی میں کوئی برائی نہیں ہے، اکلوتے بیٹے لاڈ پیار میں ایسے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹیاں تو موم کا سا مزاج رکھتی ہیں، حالات کے سانچے میں خود کو ڈال لیتی ہیں۔ میری بیٹی بھی جس کے گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ یہ بڑی بھابھی کی غلط سوچ ہے جو کہتی ہیں مہکار بہت بد مزاج اور بد تہذیب لڑکی ہے، انہیں گھر چلانے کے لیے ایک خوش مزاج اور با اخلاق لڑکی چاہیے۔ بڑے بھائی خاموش بیٹھے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، میرے جذبات و احساسات سے بے خبر۔ دوپہر کو میں نے احسان سے بات کی کہ وہ مہکار کو اپنی بہو بنا لے تاکہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر میں دوبارہ کاروبار سیٹ کرنے میں لگوں، تو اس نے جواب دیا، فرحاد تو بچپن سے ہی ان کی سالی کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہے اور بہت جلد وہ وہاں اس کی منگنی کرنے والے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اپنوں کے منافقت زدہ چہروں نے میرا دل اس دنیا سے اچاٹ کر دیا ہے۔ سچ امی حضور، میرا دل نہیں چاہتا اب زندہ رہنے کو۔ وہ ان کے آنچل سے منہ چھپاتے ہوئے بولے، پاپا ہم بحرین کب واپس چلیں گے؟ مہکار انہیں چائے بنا کر دیتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں آپ کو اپنا ملک پسند نہیں آیا؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولے، نہیں، یہ میں نے کب کہا مجھے پسند نہیں آیا؟ آپ نے کہا تھا ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رکیں گے، اب شاید کبھی بھی واپس نہ جا سکیں کیونکہ ہم آپ کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس سے چائے لیتی ہوئی راحیلہ بیگم سنجیدہ لہجے میں بولی۔ مہکار تمام حالات سے بے خبر تھی، اشفاق صاحب نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا اسے کچھ نہ بتانے کو، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شادی میں نہیں کروں گی، میں پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھے اشفاق صاحب کے کندھے سے لپٹ کر بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹیاں کتنی بھی لاڈلی ہوں انہیں ایک دن ودا ہونا ہی پڑتا ہے۔ راحیلہ بیگم بولی، راحیلہ ابھی تو ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا، ہاں میری بیٹی تھوڑی ہے، صرف آپ کی ہے نا، اسی لیے آپ کو دکھ ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی، امی حضور، بھائی جان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، آپ بڑی ہیں گھر کی، آپ کو دونوں بھائیوں پر زور ڈالنا چاہیے، آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ دادی جان آج آنسا کے ہاں آئی ہوئی تھی، ان کو وہ سب بتا دیا تھا جو رات کو اشفاق صاحب نے انہیں سنایا تھا۔ بیٹے جب بہوؤں کے غلام ہو جائیں تو ماں کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کونے میں پڑے فالتو پتھر جیسی ہو جاتی ہے، وہ بیویوں کی چلانے والی ماں کی کہاں سنیں گے؟ کیسا خون سفید ہو گیا ہے آج کل کے وقت میں، جس بھائی نے ہم سب کے لیے اس قدر قربانیاں دی، ہمارے اچھے گھرانوں میں دھوم دھام سے شادیاں کی، بھائیوں کو کاروبار کروائے، ان کے ہر ہر قدم پر پیسہ پھولوں کی طرح نچھاور کیا، آج اس عظیم بھائی پر وقت پڑا تو سب نے ہی آنکھیں پھیر لیں، ان کو سہارا دینے کے بجائے ان کا دل دکھایا۔ وہ دکھ سے بولی، پیسہ تو اس نے کسی سے مانگا بھی نہیں ہے، صرف بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، اس پر اسے ایسی باتیں سننے کو ملی کہ میرا بچہ زندگی سے بیزار ہو گیا۔ سچ ہے کہ تلوار کے زخم بڑھ جاتے ہیں مگر زبان کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ دادی جان آنکھیں پونجھتے ہوئے بولی، میں مہکار کو بہو شوق سے بنا لوں مگر شموئیل میں اور اس میں ایک لمحے کی نہیں بنتی، اور بعد میں کہیں ایسی ویسی بات ہو گئی تو بھائی سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا،
ہاں میں بھی اسی وجہ سے خاموش ہوں۔ شمویل اور مہکار کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ السلام علیکم، ہمیں یاد کیا اور ہم حاضر۔ شمویل ہاتھ میں میڈیکل باکس لیے اندر آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، جھک جھک جیو۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا نانی جان، آپ رو رہی ہیں؟ وہ ان کے نزدیک بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں بیٹا، میں کیوں روؤں گی؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں سمجھا نانا جان یاد آ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ پرے ہٹ بے حیا، وہ اس عمر میں بھی لجا کر بولی۔ امی جان پبلک کہاں ہے؟ گھر میں بڑا سکون ہے، وہ آنسر سے مخاطب ہوا۔ اربا مہوش کے ساتھ اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہے، فرحان کمرے میں سو رہا ہے۔ امی اگر چائے مل جائے اس وقت تو ساری تھکن اتر جائے گی میری۔ 2 آپریشنز کیے ہیں آج، بڑے سیریس تھے، خدا کا شکر ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا۔ اشفاق ماموں سے ملے ہو؟ جی بہت مرتبہ، وہ اتنے گریٹ ہیں، لگتا ہے ہمارے ماموں اس دنیا کے باسی نہیں ہیں۔ بہت نفیس ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بیٹا بھی خوش اخلاق ہے اور بہو بھی۔ نامعلوم وہ بد مزاج اور بد دماغ کس پر چلی گئی؟ وہ بڑبڑائیں۔ کیا بات ہے نانی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ شمویل ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ارے کیا بتاؤں، دن کا سکون، راتوں کی نیند سب غائب ہو گئی ہے۔ اچھا یہ تو بڑی رومانٹک بیماری ہے، یقیناً رات کو آپ کا تارے گننے کو دل چاہتا ہوگا، چاندنی راتیں اچھی لگتی ہوں گی، اور بدتمیز جو منہ میں آتا ہے بکنے لگتا ہے۔ میری عمر ہے ان باتوں کی۔ اسی وقت آنسا چائے بنا کر لے آئی اور اشفاق صاحب کے متعلق انہیں بتانے لگی۔ ماموں جان کو ضرورت کیا تھی مہکار کے لیے رشتے کی بھیک مانگنے کی؟ وہ بگڑے لہجے میں بولا۔ انہیں کیا پتہ تھا بھائی احسان فراموش نکلیں گے؟ اگر بھائی جان کا کاروبار سلامت ہوتا تو سب کی کوشش ہوتی مہکار کو بہو بنانے کی، پھر اس کی ہر برائی خوبی بن جاتی۔ آنسا بولی۔ ماموں جان کو میرا خیال نہیں آیا، کیا میں اس قابل نہیں ہوں ان کی نکچڑی بیٹی کو اپنا سکوں؟ وہ چائے پیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہ دونوں کپ ہاتھوں میں پکڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہر وقت مذاق اچھا نہیں ہوتا شمویل، ہم بہت پریشان ہیں۔ آنسا غصے سے بولی۔ یہ بھی عجیب دستور ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ امی جان میں ہر وقت مذاق نہیں کرتا، سنجیدہ ہوں میں اس وقت۔ اگر ماموں جان فرسٹ ٹائم ہی یہاں ذکر کر دیتے تو انہیں کبھی اتنی مایوسی نہیں ہوتی۔ آپ ماموں جان سے بات کر لیں۔ اس کے لہجے میں اٹل سنجیدگی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں ایک دن پچھتانا پڑے۔ مہکار کے مزاج سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ نانی جان ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ مزاج اس کے میں درست کر دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ آپ جلدی سے ماموں سے بات کریں۔ مسرت اس کے وجیح چہرے سے عیاں تھی۔ نانی جان نے سکون کا سانس لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ممی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاپا پریشان ہیں مگر مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ بھی مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ آنسا پھپھو اور ان کا بیٹا آپ دونوں اور دادی جان سے کمرے میں اتنی دیر تک کیا باتیں کرتے رہے؟ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ مہکار روتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ کچھ ہے مما، کچھ بات ضرور ہے جسے مجھ سے سیکرٹ رکھا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اپنی بیٹی کو بتا دیتے ہیں، آپ سے بھلا ہم کچھ چھپا سکتے ہیں؟ اشفاق صاحب کمرے میں آ کر بولے اور اسے صوفے پر اپنے نزدیک بٹھا کر گویا ہوئے۔ بیٹا بچپن سے آج تک ہم نے آپ کی کوئی ایسی ضد، کوئی ایسی خواہش نہ ہوگی جو ہم نے پوری نہ کی ہو۔ آج ہم آپ کے پاپا آپ سے ایک خواہش کر رہے ہیں، بتائیں آپ پورا کریں گی؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہ ٹکا کر بولے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں پاپا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ آپ میری بات کا جواب دیں، ہاں یا نہ؟ وہ اسی لہجے میں بولے۔ پاپا آپ پر اور مما پر میری جان بھی قربان ہے، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ آپ کی آنسا پھپھو کا بیٹا ہے شمویل، بہت لائق اور بہترین ذمہ دار لڑکا ہے۔ ہم نے اس کا پروپوزل آپ کے لیے منظور کر لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہماری بیٹی ہماری عزت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ اشفاق صاحب بول رہے تھے اور اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ شخص جو اسے بلیک روز، بلیک بیوٹی، بلیک ڈائمنڈ کے نام سے پکارتا تھا، کس طرح اسے شریک حیات کے طور پر قبول کرے گا؟ مشرقی بیٹی کی پہچان یہی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بے پناہ قابل ہونے کے باوجود ماں باپ کے فیصلے کو ہی اپنا فیصلہ سمجھتی ہے۔ مجھے امید ہے میری پیاری بیٹی اپنے باپ کا سر نہیں جھکائے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مان سے بول رہے تھے۔ راحیلہ بیگم خاموش بیٹھی ہوئی اپنے بے قابو ہوتے آنسوؤں کو بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ جواب دے نا بیٹا، وہ گم سم بیٹھی مہکار سے بولے۔ آپ کی عزت پر میری جان بھی قربان ہے پاپا۔ وہ ان سے لپٹ کر بری طرح رو دی۔ ایک دن آنسا بیگم بہو کے ہمراہ آ کر اس کی انگلی میں شمویل کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی تھی۔ بھائی کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے منگنی کا پروگرام نہیں کیا تھا، ویسے بھی شادی ان کا بہت جلد کرنے کا ارادہ تھا۔ انگوٹھی پہناتے ہی پورے خاندان میں اس رشتے کا چرچا ہو گیا تھا۔ فریحہ کا صدمے سے برا حال تھا، مگر وہ الزام شمویل کو نہ دے سکتی تھی کہ اس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اس خبر نے اسے زیادہ نڈال کر دیا تھا کہ یہ منگنی شمویل کی پسند اور ضد سے ہوئی ہے۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ ہم اپنوں سے دور تھے، کتنا اچھا تھا، سال 6 مہینے میں سب کے پرخلوص لیٹرز مل جاتے تھے، کتنا اچھا لگتا تھا پڑھ کے کہ سب پاکستان میں ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا
یاد رکھتے ہیں، مگر یہاں آ کر وہ مثال دور کے ڈول سہانے سچ ثابت ہوئی۔ ان 2.5 ماہ کے عرصے میں سب سگے رشتہ داروں کے چہروں سے جھوٹے خلوص و محبت کی چمک اس طرح غائب ہوئی ہے جیسے پیتل کے زیور سے سونے کی پالش بہت جلد اتر جاتی ہے۔ دادی جان گو کے زبان کی بہت صاف ہیں، جو دیکھتی ہیں منہ پر کہتی ہیں۔ وہ صاف گو ہونے کے باوجود بہت اچھی اور محبت کرنے والی ہیں۔ بڑی پھپھو بھی بہت محبت کرتی ہیں اور آنسا پھپھو نے یہ انگوٹھی مجھے پہنا کر گویا دونوں بھائیوں سے دشمنی مول لی ہے۔ وہ دونوں اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے لائق کماؤ ڈاکٹر بیٹے کے لیے آنکھیں بچھائے منتظر تھے۔ ان دونوں کے رشتے کی خبر ملتے ہی انہوں نے رائے رسم ہی ختم کر دی تھی۔ احسان انکل کی فیملی ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ان سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اشفاق صاحب اور راحیلہ بینک گئی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شموئیل نے اس سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور جب تک اس کے جانے کی تصدیق نہیں ہو جاتی وہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولتی تھی۔ نامعلوم یہ اس رشتے کے ناطے آنے والی حیا تھی یا اس کی جھجک و کمپلیکس۔ وہ اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ اسے کمرے میں لیٹے بہت وقت گزر گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ درست کرتی کمرے سے نکل کر دادی جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دادی جان، مما پاپا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ بیڈ پر لیٹی تسبیح پڑھتی ہوئی دادی سے پریشان لہجے میں بولی۔ آ جائیں گے، ابھی کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ مگر بہت وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تو ان دونوں کو فکر ہوئی۔ وہ احسان چچا کے پاس جا کر بتانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور دوسری طرف سے جو خبر اس سے ملی وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اشفاق اور راحیلہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ انہیں سپرد خاک ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ مہکار اس اندوہناک صدمے سے ذرا نہیں سنبھلی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ یا تو پرسکون رکھنے کے لیے لگائے گئے انجیکشن کے زیر اثر سوتی رہتی اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح روتی کہ اسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ اس کا بیڈ دادی جان نے اپنے کمرے میں ہی ڈلوا لیا تھا۔ وہ اس کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ ویسے بھی مجسمے کی طرح خاموش رہی تھی۔ 40ویں کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کے میلے یوں ہی رواں دواں رہتے ہیں۔ مہکار کی دنیا میں بھیانک طوفان اپنی تباہ کاریاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ فری ہونے کی تو کسی سے بھی عادی نہ تھی۔ اب تو اس کی دنیا صرف دادی جان میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی نصیحتوں کے صندوق کھولے ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی بات سمجھاتی رہتی جو اسے شروع میں تو اچھی لگی، مگر ہر وقت کی گردان سے وہ تنگ آ گئی۔ مگر انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ممی پاپا کی یاد اسے شدت سے آتی اور پھر آنسو رو کے نہیں رکتے۔ 2 ماہ کے عرصے کے بعد آنسا بیگم نے شادی کی تاریخ لے لی تھی۔ اربا کا منگیتر ابو ظہبی سے آیا تھا۔ اسے بزنس کی وجہ سے 1 ہفتے کے اندر واپس جانا تھا۔ شموئیل ان دنوں ہارٹ سرجری کے آپریشنز میں بے حد مصروف تھا۔ اس کی مصروفیات کے پیش نظر آنسا بیگم نے اربا کو شادی کر کے رخصت کر دیا تھا۔ ابو ظہبی جاتے وقت جہاں اسے دکھ گھر والوں سے بچھڑنے کا تھا، وہاں زیادہ صدمہ شموئیل کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا تھا۔ وہ ڈھیروں دعاؤں کے سنگ اپنے شوہر کے ساتھ ابو ظہبی روانہ ہو گئی تھی۔ شموئیل کے فارغ ہوتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ شموئیل کے چہرے پر سجی مسرت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس سے اس کا وجیح چہرہ اور زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے سے گھر میں شادی کا فنکشن جاری تھا۔ تمام رشتہ دار، دوست احباب گھر میں جمع تھے۔ آج کے دن تو گھر میں بیٹھ جاؤ، اسپتال تو ساری زندگی جاتے رہو گے۔ شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، کوئی روز روز تھوڑی۔ شام کو بارات لے کر جانا ہے۔ شموئیل جو اسپتال جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، مہوش اس کے ہاتھ سے بکس چھین کر بولی۔ یہ ضروری تھوڑی ہے ایک ہی دفعہ شادی ہو، یہ تو آدمی پر منحصر ہے، وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ بس ابھی ایک کو تو بھگت لو، پھر اور کی بات کرنا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی۔ ایک تو نانی جان نے وہاں جانے پر پابندی لگا دی ہے، ورنہ ایک نظر اسے دیکھتا کیسی لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ دیکھ لینا دل بھر کر، 6 گھنٹے کا انتظار کر لو۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میک اپ اس کا بالکل نہیں کروائیے گا، تاکید کر رہا ہوں آپ کو۔ ابھی گھر نہیں آئی ہے اور حکم ابھی سے منوانے شروع ہو گئے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ بڑے ماموں کی فیملی کیا وہاں سے شریک ہوگی؟ ماموں وغیرہ کوئی نظر نہیں آئے۔ ممانی تو فریہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آئی، ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب تم جھٹ پٹ اپنے دوستوں کو بیڈ روم سے نکالو تاکہ وہاں کی صفائی کی جائے اور تم بھی تیاری شروع کر دو۔ شام 5 بجے بارات وہاں پہنچنی چاہیے۔ شموئیل ولاز روشنیوں میں بقع نور بنا ہوا تھا۔ دلہن رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ مہمان ہال سے ڈنر کے بعد رخصت ہو گئے تھے۔ اب گھر میں خاص لوگ باقی بچے تھے۔ عورتیں اور لڑکیاں دلہن کے ساتھ خاندانی رسموں میں مصروف تھیں۔ شموئیل بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑا رہا تھا۔ فرحاد اس کے ساتھ تھا۔ اتنا ٹوٹ کر رو پایا ہے یار تم پر، لگتا ہے بھابھی ہوش و آواز کھو دیں گی۔ اس کا ایک ساتھی ڈاکٹر مسکرا کر بولا۔ بے فکر رہیے، وہ مقابل کے ہوش و آواز اڑا دینے میں ماہر ہیں، بلکہ صبح یہ موصوف اپنا نام گھر والوں سے پوچھتے پھریں گے۔ فرحاد کی بات پر زبردست کہکا پڑا تھا۔ بھائی میں کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں، شموئیل مسکرا کر بولا۔
تھوڑی دیر بعد سب دوست اس سے اجازت لے کر جا چکے تھے۔ فرحاد سامنے کاؤچ پر بے خبر سو رہا تھا اور وہ اپنی خوش کن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ مہکار جو واقعی محبت کی مہکار بن کر اس کی رگ رگ میں سما گئی تھی، اس کے خیالوں میں، خوابوں میں، تصورات پر وہ بادل بن کر چھا گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ بے شمار لڑکیوں کے درمیان گزارا تھا۔ 4 سال وہ امریکہ جیسے ماڈرن ملک میں رہ کر آیا تھا۔ وہاں بھی حسین و بے باک لڑکیاں اس کی دوست رہی تھیں، مگر کسی سے بھی بات دوستی سے آگے نہیں بڑھائی تھی۔ اسپتال جوائن کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھی ڈاکٹرز اور کولیگز لڑکیاں رہی تھیں، مگر کوئی بھی اس سے اس قدر متاثر نہیں کر سکی تھی جو مہکار دیوانہ بنا گئی تھی۔ لان میں گرین سوٹ میں آنکھوں پر پٹی باندھے بچوں کو پکڑنے میں ناکامی پر جھنجھلائی ہوئی مہکار کو دیکھ کر اس کے دل سے آواز آئی، یہی ہے وہ جس کو نگاہوں کی تلاش تھی۔ پھر جذبے صادق ہیں، منزل مل جایا کرتی ہے۔ آج وہ اس کی چاہتوں کی امین بن کر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ میرے خیال میں آج آپ لوگوں کا رت جگہ کا پروگرام ہے، خدا را مجھ پر رحم کریں۔ 1 بج رہا ہے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، صبح اسپتال جلدی جانا ہے۔ کافی انتظار کے باوجود بھی جب مہوش بھابھی اور رشتے کی بھابیاں اس کے بیڈ روم سے نہیں باہر آئیں تو وہ اندر آ کر عاجزی سے بولا، اوہ نیند۔ وہ چاروں معنی خیزی سے ہنسنے لگی۔ ان کے انداز پر وہ بری طرح جھینک گیا۔ اگر نیند آ رہی ہے اندر والے کمرے میں سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کیا لیں گی آپ لوگ یہاں سے جانے کا؟ وہ ان چاروں کی طرف دیکھتا ہوا بولا جنہوں نے بیڈ پر بیٹھی مہکار کو چھپا رکھا تھا۔ دیکھا بیوی لائے، ابھی دیر ہی کتنی ہوئی ہے جو بھابیاں بری لگنے لگیں۔ ایک رشتے کی بھابھی مصنوعی غصے سے بولی، کوکب میرے خیال میں بہت ٹائم ہو رہا ہے، کہیں منا نہ اٹھ جائے، اب چلو۔ دوسری خاتون کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جاؤ، معاف کیا کیا یاد رکھو گے؟ مہوش بھابھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ نکل گئی۔ گلاب و موتیوں کے مہکتے پھولوں کی لڑیوں کے درمیان بیڈ پر ڈارک گرین اور آتشی جلملاتے دھمکتے چمکتے شرارے سوٹ میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دروازہ لاک کرتے شموئیل کا دل اس کا یہ خلاف عادت تابیدار سا روپ دیکھ کر خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے سے بیڈ تک بچھائی گئی سرخ پتیوں کی بنائی گئی روش پر چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گلے سے پھولوں کے ہار اتار کر بیڈ ٹیبل پر رکھے فانوس کی روشنی میں کمرہ جگمگا رہا تھا، تازہ پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا جس کا مکھڑا لمبے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ کھنکار کر بولا، السلام علیکم، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، صرف تیز سانسوں کی آواز اس کی سانسوں سے ٹکرا کر اس کے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا عداوت کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجنے کی خواہاں نہ ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی طرف جھک کر شوخی سے بولا، وعلیکم السلام۔ کانپتے ہوئے حیا آلود لہجے میں جواب آیا اور شموئیل فتح کے احساس سے جھوم اٹھا۔ اس کا دل چاہا وہ مارے خوشی کے پورے گھر میں بھنگڑا ڈالے۔ آج وہ اس بددماغ، بدمزاج، گھمنڈی، مغرور لڑکی کو فتح کر چکا تھا، ورنہ کمرے میں آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں مرنے مارنے کو تیار بیٹھی ہوگی، مگر یہاں اس کا روپ ہی عام لڑکیوں جیسا تھا، گھبرایا، شرمایا، مؤدب سا۔ مشرقی خون کی شاید تاثیر یہی ہوتی ہے۔ ارے بھئی، اب آپ کی شکل اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہے جو آپ نے اتنے لمبے گھونگھٹ میں چھپا رکھی ہے، وہ شوخی سے کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا زردار آنچل چہرے سے الٹ دیا۔ وہ اس وقت اس کے تصورات سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا سادہ حسن دمک رہا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرے پر بہت نکھار و کشش تھی، کانوں میں گولڈ کے آویزے تھے، فراخ پیشانی پر بندیاں چمک رہی تھی، سائڈ میں جھومر سجا ہوا تھا، گلے میں سونے اور ہیرے کے کئی نیکلس تھے، دونوں ہاتھ بھی اس کے زیورات سے سجے ہوئے تھے، صرف اس کے نازک لبوں پر آتشی لپسٹک بہار دے رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کے شانوں پر گر گیا تھا۔ وہ گنگ سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شموئیل پر بے خودی چھانے لگی۔ شموئیل خان، خبردار، جو تم نے اس کریلے کی تعریف کر کے نیم پر چڑھایا، اس سے ایسی باتیں کرو جس سے یہ مرعوب ہو کر ہمیشہ یوں ہی تابیداری سے گردن جھکائے رکھے، قبل اس کے کہ وہ جذبات کے ریلے میں بہہ جاتا ہے۔ اس کے دماغ نے سرگوشی کی۔ وہ فوراً سنبھل گیا، کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، شوز بیڈ کے نیچے کھسکائے اور تکیہ کھینچ کر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ آج بیچاری نانی جان سکون کی نیند سوئیں گی۔ کتنی فکر تھی انہیں ان کی بدمزاج، بددماغ، جھگڑالو نواسی سے کون شادی کرے گا۔ دن رات اسی فکر نے انہیں بیمار کر ڈالا تھا اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ آخر میرے فیصلے سے نانی جان تندرست ہونے لگی۔ میرا تو پروفیشن ہی دکھی انسانیت کی خدمت ہے اور شادی کر کے ثواب بھی مل گیا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ دبائے اس کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، وہ جو اس کی سب زیادتیوں کو بھلائے، پاپا ماما کی پہلی اور آخری خواہش کے مطابق دل سے اس مقدس رشتے کو قبول کیے، مشرقی باحیا اور باوفا بیوی کی محبت لیے اس کی منتظر تھی، اس عہد کے ساتھ کہ وہ اس کے بے لوث خدمت کر کے اپنی گزشتہ ساری بدتمیزیوں کی تلافی کر دے گی، مگر اس نے آتے ہی زخم لگانے شروع کر دیے تھے اور لفظ ثواب نے اس کی نسوانی انا اور وقار کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، آپ نے مجھ سے شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ وہ جھٹکے سے سر
سر اٹھا کر بولی، آف کورس تم جیسی بددماغ لڑکی سے شادی کرنا عین ثواب ہے۔ وہ دلچسپی سے اس کی گندمی رنگت سرخ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں بد دماغ ہوں، بد مزاج ہوں، لڑاکا ہوں، تو تم کیا ہو؟ وہ سب ادب و آداب بھول کر گھبرا کر بولی، یہ تمیز کا دامن مت چھوڑو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا، شوہر؟ کیا شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں، شادی کے معنی تو مسرت اور شادمانی کے ہیں، مگر یہ مسرت جب ہوتی ہے پارٹنرز اگر من پسند ہو۔ ہاں، اگر تمہاری جگہ فریہ ہوتی تو بات بن سکتی تھی، مگر یہاں تو نانی کی دلی سکون اور تم پر ترس کھا کر شادی کرنا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صرف۔ اس کے سارے جذبے ارمان بھاپ کی طرح اڑ گئے تھے۔ وہ بیوی نہیں، مجبوری تھی۔ وہ قابل محبت نہیں، قابل ترس تھی۔ سہاگ کی سیج پر وہ چاہتوں کے پھول چننے کے بجائے اپنے مجازی خدا کے منہ سے سمجھوتوں کے کانٹے چن رہی تھی۔ مہکتے پھولوں کی لڑیاں اس سے دہکتے انگاروں کی مانند لگنے لگیں۔ اپنے چاروں طرف اسے آگ سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس کی تپش سے اس کا تن من جلنے لگا، پور پور دہک اٹھی۔ اس کی سماعتوں میں ایک نام گونج رہا تھا، فریحہ، فریحہ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی وحشت زدہ کیفیت دیکھ کر مذاق بھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے کی طرف جھک کر پریشانی سے بولا، چھوڑیں مجھے۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، ہاتھ میں بھری چوڑیاں کھنک اٹھی۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم سیریس ہو گئی؟ وہ خوش آمدید لہجے میں بولا، ہاں کبھی آپ مذاق کرتے ہیں، کبھی ترس کھاتے ہیں، کبھی ثواب کی خاطر دوسروں کو کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں۔ میں اندھی ہوں، لنگڑی ہوں، اپاہج ہوں، اسی لیے مجھے آپ کے علاوہ کون قبول کر سکتا تھا؟ ثواب، میں آپ کو ایسا بخشوں گی آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنے زیورات اتار اتار کر اس پر پھینک رہی تھی۔ یار یقین کرو میں مذاق کر رہا تھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی ساری شوخی شرارت ہوا ہو چکی تھی۔ وہ بوکھلایا، وہ اسے زیور اتارنے سے روکنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی۔ منٹوں میں وہ سارا زیور اتار کر بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں، وہ اس کی گرفت سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرتے ہوئے غصے سے بولی، اتنی حسین رات میں روٹنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پر اٹھا رکھیں، آؤ جان دوستی کر لیں، میں نہیں رہوں گی یہاں، اب صرف فریحہ ہی آئے گی۔ وہ بپھرے لہجے میں بولی، فار گاڈ سیک، وہ مذاق تھا۔ مذاق کیا؟ مجھے تم جیسی حسین لڑکی دوسری مل سکتی ہے سوائے تمہارے؟ چھوڑو یار ضد، دیکھو کتنی حسین رات گزرے جا رہی ہے، آؤ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مہکار کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سب سمجھتی ہوں میں آپ کی چالاکی شموئیل خان، اگر آپ نے مجھے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، مہک، وہ جو میں نے کہا سب مذاق تھا، میں تمہیں تنگ کر رہا تھا، میں نے تم سے شادی اپنی مرضی، اپنی پسند اور ضد سے کی ہے، میرا یقین کرو جانا۔ اسے اپنے بوڑھنے مذاق کی سنگینی کا احساس اب ہوا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اسے امپریس کرنے کا خیال اسے آیا تھا۔ شموئیل نے اسے سمجھانے کی، بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر سب بے سود۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، پپو کے پاس سوؤں گی۔ وہ دوپٹہ اور شرارہ سنبھالتی ہوئی اٹھنے لگی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ سب مہمان گھر میں ہیں، وہ بوکھلا کر بولا، مگر میں آپ کی موجودگی میں کمرے میں نہیں رہوں گی۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی، اوکے، اگر تمہیں میرے مذاق کا یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، تم جب تک اس رشتے کو قبول نہیں کرو گی میں اپنے کسی بھی حق کا جبراً استعمال نہیں کروں گا۔ میں چاہتوں کا شیدائی ہوں، زبردستی کا قائل نہیں۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھا، چند لمحے تک اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اندرونے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ اوندھی لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح بخیر۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اندر سے آ کر سفید شلوار سوٹ میں نکھرا نکھرا شموئیل اس سے بولا۔ اس کے فریش چہرے پر رات کی کسی بات کا شائبہ تک نہیں تھا، البتہ اس کی سرخ آنکھیں لیمن کلر کے کرتے سوٹ میں ملبوس مہکار پر تھیں، جو سوجی ہوئی آنکھوں سمیت اس سوٹ میں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا رات بھر روتی رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میں کیوں روؤں؟ روئیں میرے دشمن، وہ چٹک کر بولی۔ شموئیل بے ساختہ ہنس پڑا، تمہیں یہاں اپنے قریب بیٹھے ہوئے میں بارہا تصور میں دیکھ چکا ہوں، آج تم میرے پاس ہو، اس احساس سے میں بہت مغرور سا ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے کسی فریب میں نہیں آؤں گی، آپ کی منزل فریہ ہے، میں نہیں، یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شموئیل لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ دوسرے دن ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ کوٹ سوٹ میں شموئیل بہت وجیح لگ رہا تھا، بے پناہ مسرت اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی، کوئی اس کے فریش چہرے سے اس کے اندر کی گڑبڑ کے حالات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ خوبصورت اسٹیج پر رکھی کرسیوں پر درمیان میں
ڈارک پرپل کلر کے سلمر سجے موتیوں اور دبکے کے کام سے جلملاتے لہنگے سوٹ میں مہکار میک اپ اور زیورات میں سجی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ آج سب کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں تھے۔ شموئل اس وقت بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ مہکار مشکل سے اس کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی، جبکہ وہاں بیٹھی خواتین کہکے لگا رہی تھی، جھوٹا فراڈیا کیسے ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے مجھ پر جان دیتا ہو۔ تم نے ثواب اور فریحہ کا نام لے کر میری انا کو کچل دیا ہے، میں بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ میری زندگی تم نے خراب کی ہے۔ وہ دل میں برابر بیٹھے لطیفے سناتے ہوئے شمول سے مخاطب تھی۔ اٹھو شاباش، مجھے اسپتال جانا ہے، فٹافٹ ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ بے خبر سو رہی تھی کہ اس کے جھنجھوڑنے پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، میں ابھی تو سوئی ہوں نماز پڑھ کر، مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ اٹھو، اچھی بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ خدمت کبھی میں نے اپنے باپ کی نہیں کی تو آپ کیا چیز ہیں؟ وہ طنز سے بولی۔ اس معاملے میں تم بدقسمت ہو جو یہ سعادت حاصل نہ کر سکی، مگر اپنے ہونے والے بچوں کے باپ کی خدمت تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولا۔ مجھے کام کی عادت نہیں ہے۔ اس کی بے باکی پر اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ وہ گردن جھکا کر بولی، وہ تمہارے باپ کا گھر تھا، یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے احساسات و جذبات کا خیال رکھے۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک بھابھی پہلے کی طرح میرا سارا کام کر رہی ہیں۔ اب تمہیں یہ ڈیوٹی سنبھالنی چاہیے۔ کیوں؟ میں یہاں آپ کی آیا بن کر آئی ہوں، وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، واپسی پر لڑ لینا مجھ سے، پلیز ابھی ناشتہ بنا کر لا دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا۔ مہکار سمجھ گئی تھی وہ ایک نمبر ڈیٹ انسان ہے، جب تک وہ ناشتہ بنا کر نہیں لائے گی وہ یوں ہی بکواس کرتا رہے گا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ شموئل سیٹی بجاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مہکار کو یقین دلانے کی، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شموئل اندرونی بیڈ روم مستقل استعمال کر رہا تھا۔ مہکار نے بھی اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ شادی کے بعد بھی اس کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ شادی کو 15 دن ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک گھر کے کسی بھی فرد سے گلی ملی نہیں تھی۔ سارا دن کمرہ بند کیے اندر رہتی۔ آنسا بیگم اور مہوش نے 2-3 دفعہ اسے تقریبات میں لے جانے کی کوشش کی، مگر اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ آنسا تو ویسے بھی اس کے مزاج سے واقف تھیں۔ انہوں نے بڑی بہو کو بھی سمجھا دیا کہ مہکار کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کیا جائے۔ اس طرح اسے زیادہ ڈھیل مل گئی اپنی منمانی کرنے کی۔ شموئل تیار ہو کر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ناشتہ بنانے گئی ہوئی تھی۔ معمولی سے ناشتے میں اتنی دیر تو کھانے میں کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ وہ ناشتہ لے کر آئی تو وہ اخبار ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ اتنی جلدی تو بنا کر لائی ہوں، وہ ٹرے اس کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، ناشتہ بھی اپنے مزاج کی طرح بنا کر لائی ہو، وہ جلے ہوئے سلائس کو دیکھتا ہوا بولا۔ اور یہ ہاف فرائی انڈے، لگتا ہے ان کو تو ہتھوڑے سے توڑ کر کھانا پڑے گا۔ وہ ایک ایک چیز کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر رائے دے رہا تھا۔ آؤ ناشتہ کرو، تم وہاں کیوں بیٹھ گئی؟ میں صبح کو کچھ نہیں کھاتی، 11 بجے ناشتہ کرتی ہوں۔ اس کی اتنی محنت سے بنائے گئے ناشتہ پر اس کے بھرپور تجزیے نے اس کا دماغ کھولا ڈالا تھا۔ ایک نوالا کھا لو، ناشتہ تم اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہی کرنا۔ وہ سلائس میں انڈا رکھ کر لایا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی اس کے منہ میں بھر دیا۔ اسے مجبوراً کھانا پڑا اور اسے اپنے پوڑ پن کا خود ہی احساس ہوا۔ جب سخت انڈے اور جلے ہوئے سلائس کا ذائقہ اس کے منہ کو کڑوا کر گیا، اس نے حیرت سے سامنے ناشتہ کرتے شموئل کو دیکھا، جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اگر اس کے بجائے اس کے خود کے پاس ایسا ناشتہ آتا تو وہ لانے والے کے منہ پر دے مارتی۔ کیا شے ہے یہ آدمی؟ اس نے شموئل کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوچا۔ ارے دیکھنا ہے تو پیار سے دیکھو، حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ چائے پیتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ توبہ، اس آدمی کی آنکھیں کتنی تیز ہیں! وہ جیم مٹانے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، وہ ایک لمحے کو ہاتھ روک کر بولی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مہوش ہاتھ میں پکڑی ٹرے کے اندر 2 کپ چائے کے مگ رکھے اندر آ کر بولی۔ بال بنا رہی تھی آپ بیٹھے؟ وہ بالوں میں بینڈ لگاتے ہوئے بولی۔ آنٹی کو رات سے بخار ہے، وہ دوائی کھا کر سو رہی ہیں۔ زرغام صبح کی فلائٹ سے شگاگو گئے ہیں بزنس ٹرپ پر، فرحان آیا کے پاس ہے۔ میں بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے کچھ گپ شپ کی جائے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں یہاں؟ وہ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں اتنی بھی بد اخلاق نہیں ہوں جو آپ کا اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں کروں گی۔ وہ ان کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ میرا یہ مقصد نہیں، دراصل تم اتنا عرصہ باہر رہی ہو، ظاہر بات ہے تمہیں تنہا رہنے کی عادت ہوگی۔ حالانکہ زرغام کتنی مرتبہ آؤٹنگ کے پروگرام بنا چکے ہیں، مگر آنٹی نے اور میں نے منع کر دیا کہ تم ابھی آنٹی انکل کی اچانک موت کے صدمے
صدمے سے نہیں سنبھلی ہو، اس لیے زیادہ کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ زرغام کو بھی احساس ہے اس بات کا، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مہوش چائے پیتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کب آئیں گے زرغام بھائی؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ وہ شموئیل کو تنگ کرنے کے چکر میں کتنے پیارے لوگوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ زرغام بھائی سے اس کی ملاقات 2-3 مرتبہ ڈنر ٹیبل پر ہوئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور محبت کرنے والے تھے، اس سے باتیں کرتے وقت ان کا انداز بھائی کی طرح ہوتا تھا۔ شاید 1 ماہ لگ جائے۔ زرغام جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دنیا بے کشش ہو گئی ہے۔ بیڈ روم مجھے کھانے کو دوڑتا ہے۔ جب بھی زرغام بزنس ٹرپ پر جاتے ہیں میں آنٹی کے کمرے میں پناہ لیتی ہوں۔ زرغام ہیں بھی بہت محبت کرنے والے۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ اتنا چاہتی ہیں آپ زرغام بھائی کو؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ تم شمائل کو نہیں چاہتی ہو؟ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ چاہت چاہے جانے سے جنم لیتی ہے، یہاں تو ثواب کمانے کا سودا ہوا ہے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ ارے شرما گئی؟ اچھا بھائی نہیں بتاؤ۔ وہ اس کے سر جھکانے کو شرم سمجھنے لگی۔ اربا کا فون آئے بہت عرصہ ہو گیا۔ وہ موضوع بدلنے کے لیے بولی۔ ہاں شاید آج کل میں آ جائے۔ آؤ باہر لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ مہوش اٹھی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ ملازمہ بھی کمرے میں صفائی کرنے آ گئی تھی۔ بڑے کمرے میں وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مہوش بہت باتونی تھی، مہکار کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں ملا اور یہ اس کے لیے بہتر تھا، ورنہ اس کے پاس کوئی خوشگوار باتیں نہیں تھی جو وہ انہیں سناتی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کچھ دن امی کے ہاں گزاراؤں، پھر زرغام کہاں جانے دیں گے؟ آنٹی سے پوچھوں گی پہلے۔ پھپھو منع تو نہیں کریں گی آپ کو؟ مہکار بولی۔ نہیں، پھر بھی اجازت ان کی ضروری ہے۔ بھابھی آپ اکیلی باتیں کر رہی ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرحان کو گود میں اٹھائے ہوئے شموئیل وہاں آ کر مہوش سے مخاطب ہوا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ تمہیں میرے برابر میں بیٹھی مہک نظر نہیں آ رہی؟ وہ اس کی شرارت نہیں سمجھ سکی۔ او اچھا، یہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سوری یار، معاف کرنا، دراصل یہ غلطی تمہاری ہے۔ بلیک میں بلیک مل کر اور زیادہ بلیک ہو جاتا ہے۔ تم مجھے یہاں بیٹھی ہوئی نظر ہی نہ آئی۔ یہ کلر نہیں پہنا کرو۔ وہ اسے پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بعد بولا۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ کتنی پیاری تو ہے مہک، بالکل چنبیلی جیسا کلر ہے مہکتا ہوا۔ یہ سوٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس پر۔ وہ اس کے بلیک کڑھائی والے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ رنگ تو دیکھنے والا فریحہ کا ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے غصہ ضبط کرتی مہکار کو چڑھاتے ہوئے بولا۔ اچھا، تمہیں پہلے تو اس کا رنگ فارمی انڈے جیسا لگتا تھا، بے کشش و بے نور۔ یہ تو دستور دنیا ہے، جب چیز پاس نہیں ہوتی پھر اس کی قدر آتی ہے۔ وہ مصنوعی بھر کر بولا۔ یہ تمہارا مذاق تمہیں کسی دن کہیں کا نہیں چھوڑے گا، سمجھے؟ میں چائے بنا کر لا رہی ہوں۔ مہوش اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ مہکار ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ شوہر کو غصے سے نہیں دیکھتے، گناہ ملتا ہے۔ پلیز اپنی آنکھیں نیچے کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ان میں ڈوب نہ جاؤں۔ اس نے خوفزدہ ہونے کی کامیاب اداکاری کی۔ وہ کچھ دیر تک تو اسے اسی طرح گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ او میری سانولی سلونی محبوبہ، جھیل جیسی آنکھوں۔ اس کی گنگناہٹ نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ چائے پی کر کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ فانوس آن کرتا ہوا بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رو نہیں، آج ایک کریم آئی ہے رنگ گورا کرنے والی، میں خاص طور پر تمہارے لیے لایا ہوں، چند روز کے استعمال سے دیکھنا۔ چہرہ گورا ہونے سے نصیب کی سیاہی نہیں مٹتی۔ وہ اس کی شوخی کی پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا نصیب تو میں ہوں، اس لحاظ سے تمہارا نصیب سرخ و سفید ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میں کالی ہوں، بدصورت ہوں تو کیوں زندگی خراب کی، اپنی بھی اور میری بھی؟ بتایا ہے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ اعلیٰ قسم کی ڈیڑھ مٹی کا بنا ہوا تھا یا اس کی سنگ دلی کے بدلے لے رہا تھا؟ مجبوری نہیں، لالچ بولیے۔ میں بدصورت ہوں، بے کشش ہوں، مگر میرے ساتھ آنے والی دولت بہت کشش اور طاقت رکھتی ہے۔ فریحہ کی محبت سینے سے لگائے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھے شموئیل سے ترش لہجے میں بولی۔ اچھا، تمہارا خیال ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے؟ یہ گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ میرے ڈیڈی مرحوم ملک کے چند بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب بھائی جان ہیں۔ مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اس لیے میں آج کامیاب سرجن ہوں۔ پیسہ میرے پاس بھی کم نہیں ہے۔ چوری پکڑے جانے پر یوں ہی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں؟ آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ تم میرے ساتھ رہ کب رہی ہو؟ ہم الگ الگ کمروں میں رہ رہے ہیں۔ میں گھر والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کمرے میں آ کر اندر بیڈ روم میں جاتا ہوں کہ انہیں معلوم نہ ہو مجھے کس قدر ہر درم بیوی ملی ہے۔ بہرحال میں کچھ دیر آرام کرنے جا رہا ہوں، آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ کلینک سے میں اسپتال چلا جاؤں گا۔ اور سنو، زیادہ بولنے والا اکثر پچھتاتا ہے۔ وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ امی آپ کچن میں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ وہ نائٹ ڈیوٹی سے آیا تو آنسا بیگم کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر بولا۔ مہوش رات کو میکے چلی گئی تھی، آج بوا بھی نہیں آئی۔ مہک
اٹھنے والی ہے اس لیے میں ناشتہ بنانے لگی۔ وہ صبح کی بھوکی ہوتی ہے، وہ انڈے فرائی کرتے بولی۔ امی مت بگاڑیں اس کو اتنا، پہلے ہی اس کے مزاج درست نہیں رہتے، اس کا فرض ہے آپ کی خدمت کرنے کا، یا میں اسے بہو نہیں بیٹی سمجھتی ہوں۔ اس نے کہاں کام کیا ہے گھر میں، بھائی بھابھی پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھتے تھے، وہ مجھے بیٹی سے زیادہ عزیز ہے۔ تم کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں، میں کر کے آیا ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچتا ہوا وہاں سے نکل کر بیڈ روم میں آ گیا۔ مہکار اٹھ چکی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی۔ اس نے ایک نظر تھکے ہوئے سرخ آنکھیں بکھرے بالوں والے شموئیل کو ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ بالوں میں برش چلانے لگی۔ وہ نائٹ ڈیوٹی سے ایسے ہی تھکا ہوا آتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ناشتہ خود نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اس سے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر پھپھو نے ناشتہ بنا دیا تو کیا کمال کر دیا، میری ممی بھی میرے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی، وہ بے پرواہ انداز میں بولی۔ میں تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے لایا ہوں، ماں سے تمہاری خدمت کروانے کے لیے نہیں۔ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ ماں وہ آپ کی ہیں، شوق سے خدمت کیجیے، میں نے کب روکا ہے؟ میری ماں تمہارے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جاؤ جا کر ان سے معافی مانگو اور آئندہ میں کبھی انہیں اس طرح کام کرتے نہ دیکھوں۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ کیلنڈر اشوک شمائل کہیں غائب ہو گیا تھا۔ آپ مجھے کیوں دھونس دکھا رہے ہیں؟ میں کیوں معافی مانگوں؟ وہ بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے بولی۔ مہکار تم نے ابھی میرا صرف پیار کا انداز دیکھا ہے، مجھے ضد دلانے کی کوشش مت کرو، چلی جاؤ۔ کتنے معصوم و ہمدرد نظر آنے والی پھپھو کتنی مکار اور چالاک ہیں، ذرا سا ناشتہ کیا بنا رہی ہیں، بیٹے کو بھڑکا کر بھیج دیا۔ مہکار تم میرے سامنے میری فرشتوں جیسی ماں کی توہین کر رہی ہو۔ وہ غصے سے بپرا ہوا خود پر قابو نہ پا سکا، اس کا ہاتھ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا۔ مہکار کے رخساروں پر اس کی مضبوط انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں سمجھا تھا ناز و نام میں پلی ایک ناسمجھ اور ضدی لڑکی ہو، مگر یہ میری بھول تھی، تم نہایت خود سر، خود پسند اور حد درجہ بدتمیز لڑکی ہو، جسے رشتوں کے تقدس کا نہ احترام ہے اور نہ لحاظ۔ میں نے تم میں اپنا آئیڈیل تلاش کیا تھا، میں نے تم سے شادی کرنے کی خاطر ماموں سے دشمنی لی، انہوں نے کوئی لحاظ و مروت کے بغیر مجھے لالچ دیے، بے پناہ دولت کے، جائیداد کے، چھوٹے ماموں فرحین کے لیے بضد تھے، بڑے ماموں فریہ کے لیے، مگر میرے صاف انکار پر مجھے دھمکیاں دی، مگر میں ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا، میں نے یہ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائیں، حتیٰ کہ فرحاد پہ بھی کبھی ظاہر نہیں کیا، اور امی اور نانی سے ضد کر کے تم سے شادی کی اور تمہاری ساری زیادتیوں کو اس لیے برداشت کرتا رہا کہ تم سے مجھے محبت تھی، مگر آج تم نے میرے سارے خوبصورت خواب چکنا چور کر دیے، توڑ دیا، تم نے مجھے توڑ دیا۔ اس کا بھیگا بھیگا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہکار کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی شوخ و شریر شمائل ہے جس نے سنجیدہ ہونا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج اس کا سچے لفظوں میں اقرار و محبت سے وہ مبہوت ہو کر رہ گئی تھی، اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کی کرچیاں اسے اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے بعد کے سارے منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے، واقعی اس نے اس کی ہر زیادتی، ہر بدتمیزی خندہ پیشانی سے برداشت کی تھی۔ اسپتال اور کلینک جانے کی تیاری وہ خود کرتا، صبح کا ناشتہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کا پسند نہیں تھا، اسی لیے پہلے بھابھی بنا کر دیتی تھی، شادی کے بعد اسے اس نے منع کر دیا۔ مہکار نے اسے مشکلوں سے ایک دفعہ جلا ہوا ناشتہ تیار کر کے دیا، جسے اس نے بخوشی کھایا، اس کے بعد نہ اس نے کہا اور نہ اس نے خود بنا کر دیا، بلکہ وہ ناشتہ خود کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ بے خبر پڑی سوتی رہتی تھی، لنچ اور ڈنر وہ گھر والوں کے ساتھ کرتا تھا، اس کی مرضی ہوتی تو وہ جاتی، ورنہ زیادہ تر ملازمہ اسے کمرے میں دے جاتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی باتیں اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ وہ اس سے عزیز تھی، ورنہ یہ تو عام بات ہے، اگر شوہر قدر کرنے والا ہوگا تو سسرال والے خود قدر کرتے ہیں۔ میں کتنی بد نصیب ہوں جو اتنے بہترین انسان کی قدر ہی نہ کر سکی۔ نہیں، میں آپ کو آپ کا آئیڈیل بن کر دکھاؤں گی، میں آپ کے فخر کو قائم رکھوں گی، میں آپ کو پانے کے لیے خود کو مٹا دوں گی، مار دوں گی اپنی انا کو۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا، آج 19واں روزہ تھا۔ وہ جلدی جلدی ملازمہ کے ساتھ مل کر دسترخوان پر افطاری کا سامان رکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے شموئیل نانی جان کو لے آیا تھا اور ان کے حکم پر قالین پر دسترخوان بچھا کر روزہ اور سحری کھائی جاتی تھی۔ انہوں نے سرخ دسترخوان کو استعمال کرنے کی اس قدر فضیلت بیان کی تھی کہ ملازم 2-4 بازاروں میں گھوما، جب کہیں اس کو سرخ دسترخوان ملا تھا۔ زرغام کچھ عرصے کے لیے شگاگو میں ہی رک گئے تھے اور انہوں نے مہوش اور فرحان کو بھی رمضان سے پہلے بلوا لیا تھا۔ ان دونوں کے جانے سے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا، شموئیل کی ساری شوخی اور شرارتیں گم ہو چکی تھیں۔ اس دن کے بعد سے اس نے مہکار کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بازی الٹ گئی تھی۔ پہلے وہ اس کی بگڑی تیوریوں کے باوجود اس کی دلجوئی میں لگا رہتا تھا، اس کی ہر بد مزاجی اور تنک مزاجی کی پرواہ کیے بغیر، اور اب وہ بالکل کٹھور اور سنگ دل بن گیا تھا۔
مہکار نے اب اپنے آپ کو اس کے لیے بدل ڈالا تھا۔ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ ناشتہ، لنچ، ڈنر خانسامہ کے ساتھ مل کر خود تیار کرتی، اس کے ڈریس پریس کرتی، شوز پالش کرتی، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا تمام سامان باتھ روم میں رکھ دیتی، اس کے تیار ہونے تک ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی۔ پھپھو کی بھی بے حد خدمت کر رہی تھی۔ 3 ماہ کے عرصے میں اس میں مکمل چینج آ گیا تھا۔ اکھڑ بدتمیز مہکار بہت سلیقہ شعار اور سگڑ اور بدتمیز ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی جانب سے ایسا پتھر ہوا تھا کہ ایک نگاہ ڈالنے کا روادار نہ تھا۔ وہ جتنا اس کی طرف بڑھتی وہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے مہینے سے وہ ذاتی اسپتال بنانے کے سلسلے میں اس قدر بیزی تھا کہ گھر بھی بہت لیٹ آتا تھا۔ روزہ کھلنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ مہکار دسترخوان پر سب سامان سجا چکی تھی اور وضو کرنے چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ مہکار اتنی سمجھدار خدمتگار ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر تھا یہ کس طرح نبھا کرے گی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے خود کو سنبھال لیا ہے۔ ہاں امی، 3 مہینوں سے تو مہکار بالکل بدل گئی ہے، لگتا ہی نہیں یہ بہو ہے، بالکل بیٹی کی طرح میری دیکھ بھال کرتی ہے اور گھر بھی سنبھال رکھا ہے۔ آنسا اس کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مہکار انہی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ مہکار وضو کر کے آ کر یاسین شریف پڑھنے لگی۔ شمول سلام کرتا ہوا کمرے میں آیا۔ وعلیکم السلام۔ وقت کے وقت گھر میں گھستے ہو، 1 آدھ گھنٹے پہلے آ جایا کرو۔ روزے پورے رکھ رہے ہو، آرام بالکل بھی نہیں کر رہے۔ نانی جان اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئیں۔ نانی جان دعا کیجیے اسپتال جلد مکمل ہو جائے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مہکار نے لمحے بھر کو مجموعہ وظائف سے نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ سفید کلف دار کرتے سوٹ میں سفید کروشے کی بنی ٹوپی پہنے اس کے وجیح چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ ساری تازگی و بشاشت کھو گئی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا اپنی پلکوں سے اس کی ساری تھکن چن لے، اس کی سحر انگیز آنکھوں میں کھو کر اپنی ساری سنجیدگی بھول جائے، اس کی گداز بانہوں میں چھپ کر ساری رنجشیں سرد مہری بھلا کر پھر سے وہی شوخ و شریر شمول بن جائے۔ کاش! رمضان کا بابرکت مہینہ بہت سرت سے گزر رہا تھا۔ سحری اور افطار کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بہت جوش و خروش سے گھر سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ ملازمین کے ساتھ مل کر اس نے پورے گھر کی ترتیب بدل ڈالی۔ لیونگ روم اور ڈرائنگ روم میں نیا فرنیچر اور قالین ڈالے، سب جگہوں کے پردے تبدیل کیے۔ 3 اطراف پھیلے ہوئے بڑے سارے لان میں بھی باہر سے پھولوں والے نہایت قیمتی اور دلربا پودے منگوا کر رکھے تھے۔ باہر سے اندر تک پورا ویلاز جگمگا رہا تھا۔ نانی جان اور آنسا بیگم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، مگر جس کی خاطر یہ چینج آیا تھا، جس کی ایک توصیفی نگاہ کرم کی خاطر، جس کی ایک تعریفی جملے کے لیے اس کے کان اور آنکھیں منتظر تھے، جس کی شدید محبت کی کشش نے اس کا تن من بدل ڈالا تھا، جس کے پلٹ کے آنے کا انتظار میں وہ رات دن شمع کی طرح سلگنے لگی تھی، جو اس کے سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ اس سے گریزا تھا، اس کے جذبوں کو جاننے کے باوجود، اس کی چاہتوں کو محسوس کر کے بھی پتھر بنا ہوا تھا، اس کی ضد اس کی راہ کی رکاوٹ تھی، تو وہ انا کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ دونوں پہل کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ بیٹا، اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ وہ نماز و تراویح سے فارغ ہونے کے بعد چائے بنانے کے ارادے سے اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اندر کمرے سے نانی کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ اتنے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہوئے تمہیں اس بات کی فکر و پریشانی نہیں ہے کہ مہکار کی گود ابھی تک خالی ہے؟ شادی کو سال ہونے والا ہے، کوئی علاج وغیرہ کرواؤ۔ اربا کی گود میں ماشاءاللہ مہینے بھر کی بیٹی کھیل رہی ہے، کتنی خوبصورت تصویریں ہیں اس کی۔ نانی جان کی تشویش اسے اندر تک زخمی کر گئی۔ شرمندگی و خوف سے وہ کانپ گئی۔ ارے نانی جان، ابھی ہم خود بچے ہیں، بھلا ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ ویسے بھی میں اتنا بزی ہوں، ان دنوں بچے قطعی نہیں سنبھال سکتا۔ اندر سے بہت عرصے بعد اس کی شوخی بھری آواز سنائی دی۔ اس کی آنکھوں میں مارے ندامت کے پانی جمع ہونے لگا۔ کتنا عظیم و اعلیٰ ظرف تھا جو اب بھی اسے رسوائی سے بچا لیا تھا۔ ہاں، بچوں کو تو جیسے تم ہی سنبھالو گے۔ ظاہر سی بات ہے نانی جان، امی تو بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور آپ کی پوتی صاحبہ اپنے ناز نخرے سنبھال لیں تو بہت ہے، بچے کہاں سنبھلیں گے ان سے؟ اور ویسے بھی آج کل ماڈرن دور ہے، بچے تو باپ ہی سنبھالتے ہیں، ماؤں کو تو فیشن سے فرصت نہیں ہوتی۔ تم سے تو بات کر کے محسوس ہوتا ہے پتھر سے سر پھوڑا ہے۔ نانی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ بیٹا، مہکار کو ساتھ لے جاؤ، ہو سکتا ہے آج چاند رات ہو جائے، عید کی شاپنگ کروا کر لے آؤ۔ بچی نے گھر سنوار دیا، مگر اپنے لیے چوڑیاں تک نہیں لائی ہے۔ جائے کس کے ساتھ وہ؟ سہیلی کوئی اس کی ہے نہیں، بھائیوں کے بچوں نے یہاں آنا اسے چھوڑ دیا ہے جیسے ہم سے کسی کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ امی کو آئی ہوئے بھی پورا مہینہ ہو گیا، مگر مجال ہے کوئی بیٹا بہو یا پوتا پوتی آ کر جھانکے ہوں یہاں۔ آنسا بیگم کی آواز آئی۔ نانی جان اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، کوئی آیا بھی تو میں نانی کو نہیں جانے دوں گا۔ کیسا فیض دیتی ہے آج کل کی اولاد، اس اولاد کے پیچھے ماں باپ زندگی خراب کر دیتے ہیں، ان کی بھلائی میں
اپنا چین و سکون گوا کر انہیں اس قابل کرتے ہیں، اور جب اولاد کا وقت آتا ہے ماں باپ کی پرورش کا بدلہ اتارنے کا تو وہ انہیں بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ ان کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ سب مرد ایسے نہیں ہوتے نانی جان، بے غیرت و کم ظرف ہوتے ہیں وہ مرد جو بیوی کے منہ سے ماں کی برائی سننے کے بجائے ان کا منہ نہیں توڑتے۔ اندر سے شموئیل کی بھاری آواز سنائی دی اور مہکار کے دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے رخساروں پر جم گئے۔ پھپھو کو اس دن ناشتہ بناتے دیکھ کر اور اس کے منہ سے ان کے لیے گستاخی کے جملے سن کر اس نے لمحے بھر میں اپنی محبت و چاہت بھلا کر اس کے رخساروں پر اپنی انگلیوں کے ایسے نشان چھوڑے تھے کہ گزشتہ 2 دن تک اس نے رخساروں پر ثبت نشانوں کو ملازمین اور پھپھو سے چھپانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تھے۔ ماں سے گستاخی کی سزا میں بھی اسے بولنا ترک کر چکا تھا۔ سچ ہے، یہ بھی کسی بزرگ کا فرمان ہے۔ جو مرد ماں کی عزت کرتا ہے وہ بیوی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کی شرافت، اس کی چاہت کا یہ ثبوت بہت تھا کہ 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ بھٹکا نہیں تھا، نہ ہی اس نے مہکار کو زبردستی قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ کر وہاں موجود ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نانی جان کی تشویش اسے بڑی پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کا جسم انجانے خوف سے آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اگر انہوں نے زبردستی کسی لیڈی ڈاکٹر یا مڈ وائف سے چیک اپ کروا لیا تو کیا ہوگا؟ کیسے بتائے گی انہیں کہ شموئیل صرف نکاح کے کاغذات تک اس کا شوہر ہے، ازدواجی لحاظ سے اس نے آج تک اسے قبول نہیں کیا۔ اگر انہیں یہ سب معلوم ہو گیا تو یقیناً میں ہی قصوروار ٹھہرائی جاؤں گی اور وہ صاف بچ جائیں گے۔ کیا جاتا شموئیل کا اگر وہ مجھے یہ نہ بتاتے کہ انہوں نے یہ سب ثواب کے لیے کیا ہے، تو میں اپنا سب کچھ ان پر نثار کرنے کو تیار تھی۔ اب جب کہ مجھے ان کے مذاق کا یقین آ چکا ہے تو وہ ضد میں اکڑے ہوئے ہیں کہ میں خود انہیں مخاطب کروں، مگر میں اپنی آنا کو مار بھی دیتی ہوں تو میرے اندر کی وہ دم توڑتی مغرور اور گھمنڈی لڑکی میرے راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ میرے معبود مجھے صراط مستقیم دکھا جو میں اپنی کم گشتہ جنت تک پہنچ جاؤں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اللہ سے فریاد کی۔ بی بی جی خیریت تو ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا جی آپ کی؟ ملازمہ کی پریشان آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں کریمن، ایسے ہی سستی آ رہی ہے، وہ بات بناتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ میں کڑک چائے بنا دیتی ہوں، بلکہ آپ کمرے میں آرام کریں، میں بڑی بیگم وغیرہ کو بھی چائے دوں گی اور آپ کو بھی دے دوں گی۔ ملازمہ کی ہمدردی پر وہ مسکراتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ کمرے میں جانے کا تھا، کیونکہ تینوں اس قسم کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، اسے اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تاکہ اس کے قدموں کی آواز سے وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ نہیں نانی جان، مہک کو یہ سب کچھ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ شموئیل کے منہ سے اپنا نام اور اس کے مضبوط لہجے نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی تھی تو یہ بہت معیوب اخلاق سے گری ہوئی حرکت اور وہ اسے پسند بھی نہیں کرتی تھی، مگر دونوں مرتبہ انداز اسے اتنے پراسرار اور فکر انگیز لگے کہ وہ باختیار یہ گھٹیا حرکت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی چھپانے والی بات ہے؟ آج نہیں تو کل اسے معلوم تو ہونا ہی ہے، کب تک چھپا سکتا ہے اس سے؟ نانی کی آواز نے اسے وسوسوں کے جنگل میں بھٹکا دیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینہ توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا، جو اندیشوں سے پہلے ہی لرز رہا تھا۔ وہ بہت حساس اور خوددار لڑکی ہے نانی جان۔ وہ آج تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اشفاق انکل لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں جس کی وہ مالک ہے، اور اسی احساس کے سہارے اتنی مضبوط ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے اشفاق انکل بالکل کلیش ہو گئے تھے، ان کا تمام بزنس تباہ ہو گیا تھا، تو شاید وہ یقین نہ کر سکے۔ وہ ٹوٹ جائے گی اور میں اسے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیسے دھماکے تھے جو اس کے اندر ہو رہے تھے؟ اس کے اندر سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ میں بدصورت ہوں، بے کشش ہوں، مگر میرے ساتھ آنے والی دولت بہت کشش و طاقت رکھتی ہے۔ فریحہ کی محبت کو سینے سے لگائے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی آوازیں نشتر بن کر اس کے روح میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری غرور کی لاش کے ملبے میں دفن ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ماموں نے جو یہاں مہکار کا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا وہ پیسہ بڑے ماموں پہلے ہی نکال چکے تھے۔ جب انکل بینک گئے تو انہیں اکاؤنٹ خالی ملا، کیونکہ وہ پیسہ ہمیشہ بڑے ماموں کے پاس ہی ڈرافٹ کرتے تھے اور ماموں اپنے سائن سے اسے جمع کرتے تھے۔ اس صدمے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ باتیں انکل نے اسپتال میں بتائی۔ آنٹی تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ انکل اسپتال آنے کے 1 گھنٹے بعد ختم ہوئے تھے، اسی لیے میں نے شادی کا مکمل خرچہ اٹھایا تھا تاکہ اگر دونوں دکھاوے کے لیے کچھ پیسہ لگائیں بھی تو نہ لگا سکیں۔ جن کی بے حسی بے ایمانی نے انکل آنٹی کی جان لی، میں ان کا احسان مہکار پر کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مہکار کا وجود جیسے آسمان کی بلندی سے گرتا ہوا زمین پر دور دور تک بکھرتا گیا۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، سانسیں جیسے اٹکنے لگی تھیں۔
اس میں اب مزید وہاں کھڑے رہنے کی تاب نہیں تھی۔ وہ عرش سے فرش پر گری تھی۔ کیسے جان لیوا انکشافات تھے۔ وہ اپنے دم ہوتے قدموں پر بمشکل چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ مجھ بڑھیا کے لیے یہ سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نانی جان میز پر رکھے سوٹ، شال اور چپل کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ شمویل آج اسپتال سے شاپنگ سینٹر چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے اپنے لیے سامان لیا، امی اور نانی کے لیے عید کی خریداری کی اور مہکار کے لیے اسپیشل شاپنگ کی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا اور زیادہ گمان آج چاند رات ہونے کا تھا۔ نانی جان، عید تو اصل میں بوڑھوں اور بچوں کی ہوتی ہے، ہم نوجوانوں کا کیا ہے؟ تو سدا جوان رہے گا، کبھی بوڑھا تھوڑی ہوگا، وہ مصنوعی خفگی سے بولیں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ مہکار کے لیے بھی عید کا سامان لائی یا نہیں؟ ہنسا سامان سمیٹتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ دیکھے نا، وہ شاپنگ بیگ ان کی طرف کرتا ہوا بولا۔ رہنے دو، جب پہن لے گی تو دیکھ لیں گے۔ جاؤ تم بھی اب جا کر آرام کرو، ہنسا بیگم شفقت سے بولی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی سو رہی تھی۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی۔ 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی سونے کی عادی تو نہیں تھی، روز اس کے کمرے میں جانے کے بعد سوتی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھ دیا، کچھ دیر کھڑا اس کی چادر میں لپٹے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کچھ سوچتا رہا۔ وہ اتنی گہری نیند سونے کی عادی نہیں تھی۔ اسے اس کی طرف سے اس بے خبری کی نیند پر تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر یوں ہی کروٹ کے بل بے خبر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اسے سدھارنے کے لیے 3 ماہ سے خود پر جبر کا پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ مستقل اس کی نگاہوں کے حصار میں رہتی تھی۔ زبان پر اس نے مشکل سے تالے ڈالے تھے، خود پر کٹھور پن اور سنگ دلی کا لیبل لگایا تھا، اور اس کے خیال کے عین مطابق مہکار اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اسے فخر تھا وہ اب اچھی بہو، آئیڈیل بیوی کہلوانے کے لائق تھی، اور کل کو یقیناً بہترین ماں بھی ثابت ہوگی۔ وہ اضطراری کیفیت میں اس کی طرف بڑھ گیا، آہستہ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی، وہ بے ہوش تھی، ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ بری طرح گھبرا گیا۔ تیزی سے کمرے سے میڈیکل باکس لایا تھا اور اس میں سے ایک انجیکشن نکال کر اس کے بازو میں لگا دیا۔ رومال سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد مہکار نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ آپ؟ قریب بیٹھے شمویل کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں، وہ اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کر کے بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، مگر آئندہ بے ہوشی کا پروگرام ہو تو انفارم ضرور کر دینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ وہ بیڈ سے اتر کر شمویل کے بازو سے لگ کر بولی۔ آنسو تیزی سے اس کی آستین میں جذب ہونے لگے۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شمویل اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، میں نے کتنا تنگ کیا ہے آپ کو، میں سمجھ ہی نہ سکی، آپ اتنے گریٹ ہیں کہ آپ کی عظمتوں کے اعتراف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا کسی روحانی بزرگ نے میرے گریٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ میں غلط ہوں، اس کا احساس مجھے بہت عرصے پہلے ہو گیا تھا، مگر اپنی کمائیگی اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت مجھے کچھ دیر پہلے آپ کی نانی جان سے باتیں سن کر ہوا ہے۔ مجھے ماما پاپا نے کیوں بے خبر رکھا کہ پاپا کا بزنس؟ پلیز مہکار، اس ذکر کو ان کے ساتھ ہی دفن رہنے دو۔ میری کوشش یہی رہی تھی کہ تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو پائے۔ اگر اب تم نے اتفاق سے سن ہی لیا ہے تو کبھی آئندہ اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا۔ ماموں تمہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور میں بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، میرے پاس جو بھی کچھ ہے سب تمہارا ہی تو ہے۔ اس کے بہتے آنسو اسے لمحے بھر میں موم کر گئے تھے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی۔ ہاں، مگر ایک وعدے کے ساتھ، کبھی بھی بڑوں سے زبان چلانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، اب آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی انا اپنے جانثار باوفا محبوب شوہر کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ وہ شرمائی لجائی نگاہیں چکائے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نگاہوں میں چاہتوں کے دیپ جلائے سے دیکھ رہا تھا۔ کاش تم پہلے سدھر جاتی تو یہ 10 مہینے یوں ہی تو بے رنگ نہیں گزرتے، یا کاش تم یہ مگرمچھ جیسے آنسو پہلے بہا لیتی تو اتنا عرصہ یوں نہ گزرتا۔ میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہوں؟ وہ حسب عادت جھٹکے سے بولی، نہیں بھائی، تم تو اپنے آنسو بہا رہی ہو، دیکھو نا کتنی کشش ہے ان آنکھوں میں، میں سب لڑائی بلا کر لمحے بھر میں تم سے صلح کر بیٹھا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، باہر سے شور کی آواز آ رہی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو، میری تو واقعی کل عید ہے۔ وہ اسے بازو میں چھپاتا ہوا بولا، چلو جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ، آج کی رات ہماری ہے، تمہیں شاپنگ کروا کر لاؤں، اور ہاں تمہیں منہ دکھائی بھی تو دینی ہے، اس دن مارے خوشی کے میں لانا ہی بھول گیا، اب تم اپنی پسند سے جو چاہو لے لینا۔ وہ شوخی سے اس کا چہرہ ہاتھ سے اونچا کرتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ جگمگانے لگے تھے۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔